اسلم بلوچ نے کہا کہ پاکستان تو نہیں رہے گا لیکن یہ لوگ رہیں گے، ان کے نسلیں رہیں گے، ان کے اپنی تہذیب اور ثقافتیں رہیں گے۔ بلوچ تو یہاں ہزاروں سالوں سے ہے، تو بلوچ پاکستان میں نہیں رہ رہا ہے۔ پاکستان نے بلوچ وطن پہ قبضہ کیا ہے۔ بلوچ وطن کو زور زبردستی پاکستان نہیں بنا سکتا ہے۔ تو تحریکیں جدھر بھی چلی ہے، اکثریت ابھی جو اکثریت میں ہے وہ تو بالکل اس کے خلاف بات ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ووٹ ڈالا ہے، ووٹ کا نتائج چینج ہوا، کوئی پنجاب کے کون سی گلی سے نکلا، پنجاب کے کس شہر میں نعرے بازی ہوئے، جلوس ہوئے داندلی کے خلاف؟ نہیں ہوئے نا۔ تو اس سے ہمیں صاف پتہ چل سکتا ہے یہاں صرف ایک ہی کلاس ہے، وہ ہے پنجاب کلاس۔ پنجاب بھی پنجاب کا ہی کلاس ہے، اور پنجاب ہی پاکستان ہی پنجاب کا ہے۔ نہ اس میں کسی دوسرے قوم کو بات کرنے کا حق ہے، نہ ہی کچھ اور۔ شکریہ۔ جی کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ بات کریں۔ جی یہ تو میرے خیال میں ہمارا کو ہوسٹ بھی گر گئی ہے۔ لیڈی گاگا آپ کو ویلکم ہو گیا، ہانی کے ساتھ مسئلہ ہوا، باقیوں کو بھی ویلکم جو نئے آئے ہیں۔ سنگت باج میرے خیال میں آپ نے بات کی، میمنہ مومنہ آپ کو ویلکم۔ بات ایسا ہے نا کہ اس فوج کا بے شک ابھی بھی ایسے لوگ ہیں، ہم نے کچھ دیر پہلے شاید آپ آیا ہوا تھا یا نہیں، ہم نے اپنے لوگوں کے اوپر تنقید کیا کہ دیکھیں آپ لوگوں کو جو ووٹ ملا تو وہ آپ لوگوں کو اس ادارے کے خلاف ووٹ ملا اس بار، اور جس نے بھی آپ لوگوں کو دیا تو اگر پیپلز پارٹی والے یا نون لیگ والے آپ لوگوں کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ تو اداروں کے خلاف ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ان لوگوں نے تو اداروں کے خلاف بہت پہلے ہی باتیں کی تھی۔ تو آپ لوگ مطلب کیوں ان لوگوں کے سرٹیفکیٹ کے منتظر ہو کہ آپ لوگوں کو نون لیگ یا مطلب پی پی والے سرٹیفکیٹ دے دے کہ مطلب آپ لوگ بس ابھی ادارے کے خلاف نہیں؟ اس ادارے نے کیا ظلم نہیں کیا، آپ سب کے سامنے ہیں۔ یقین کیجئے میں تو بالکل بھی جو ہے نا نفرت ہو گیا سب کچھ سے، سب چیزوں سے۔ خان صاحب کی میرے خیال میں 75 یا کتنا سال عمر ہو گیا، یعنی عمر کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ مزید کتنا ہمارے لیے مطلب زندہ رہے گا، وہ بھی آپ لوگوں نے جیل میں ڈالا۔ تو انقلاب کا مقصد یہی ہے کہ مطلب اس کے ساتھ بھرپور لڑنا چاہیے۔ باقی یہ خاص کر ہمارے ایم این ایز ایم پی ایس کو یہ بات نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، یہ ہے وہ۔ ان اداروں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایسا مطلب کوئی تو ہمیں بتائیے کہ کوئی اچھائی کی آپ لوگوں کے ساتھ؟ آپ لوگوں کا لیڈر نہیں ہے، باقی چھوڑے سب بات ہے۔ عمران خان کے ساتھ کس نے کیا؟ نون لیگ نے کیا، عدالت نے کیا، فضل الرحمان نے کیا یا زرداری نے کیا؟ نہیں، اسی ادارے نے کیا۔ اور خدا کی قسم یہ اگر مطلب اس کے ساتھ خوف نہ ہوتا تو اللہ نہ کرے میرے منہ میں خان صاحب یہ لوگ مروانا بھی چاہتا ہے، لیکن یہ ڈرتے ہیں کہ مطلب کبھی ایسا نہ ہو کہ اگر ہم لوگوں نے یہ حرکت کیا بٹو جیسا تو اس کا ریئیکشن جو ہوگا وہ مطلب بہت خطرناک ہوگا۔ تو ہم تو بولتے ہیں کہ مطلب کھل کر نکلنا چاہیے، جس طرح پی ٹی آئی کا مطلب صدام ترین باتیں کرتا ہے۔ پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی کی بات کرتا ہوں، وہ بالکل منظور جیسے باتیں کرتے، یا جو باتیں مہران بلوچ نے کی۔ اب یہ انداز اپنانا ہوگا، یہ باتیں نہیں چلیں گے کہ مطلب فوج ہوگا تو مطلب یہ ہے وہ ہے۔ اس فوج نے آج تک کیا پاکستان کے لیے؟ پاکستان توڑا ان لوگوں نے ضرور، لیکن جوڑا نہیں ہے۔ ساروں لوگوں کا نفرت ہے، ایک دوسرے قوم سے مطلب نفرت پیدا ہو چکے ہیں۔ تو یار ہم تو بالکل بھی یہ خدا کی قسم یہ وردی جب دیکھتے ہیں نا تو ایسا نفرت ہوتا ہے، وہ مطلب اتنا نفرت ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے باپ انہوں نے قتل کیا ہے۔ جی نظر اللہ آپ نے ہینڈ ریز کیا، بات کریں۔
जी अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को सलाम। पहले भी इनवाइट हुआ मगर नेट हमारा काम नहीं करता है, वीपीएन से भी नहीं, फिर निकला फिर डाउनलोड किया। तो आवाज आ रही है मेरा? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। बस अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। रहम क्या है कि जैसे आज शेर अफजल ने पहले तिलावत किया कि जिस कौम ने अपनी यानी वो नहीं बदली वो कौम बदलेगा नहीं। बात तो यह है कि हमारा तो आप लोग को सबको मालूम है कि गैर पार्लिमानी है, मगर मुल्क के लिए तो हर एक कोशिश करता है कि हम इस मुल्क में रह रहे हैं कि मुल्क होगा तो हम होंगे। तो इस मुल्क के लिए ये इधर उधर की बातों को छोड़ना पड़ेगा, चाहे हमारा छोटा वर्कर है या बड़ा लीडर है। बात यहाँ पर पहुंचती है जैसा परसों मंजूर अहमद पश्तीन का स्पेस था, उनसे पहली बात ये पूछी कि ये मेरली में धमाके कैसे हुई, अफगानिस्तान से दहशतगर्द आए। तो उन्होंने जवाब था, आप लोगों ने सुना होगा कि ये दहशतगर्दी अफगानिस्तान में नहीं है, ये दहशतगर्दी जेएचक्यू में है। ये जो अगवागर्दी है ये भी जेएचक्यू में है। ये जो बक्सा चोरी है ये भी नजरदारी का वस्त है। बेचारे का एक टट्टू ला के बिठाया, ना शहबाज की है न नवाज की है। इन सब का एक ही जगह है, एक ही मकाम है, वो जेएचक्यू है। अगर हम लोग इनको टारगेट करें, इनसे इसी जबान पे बात करें, तो इंशाल्लाह जल्द ये वक्त आने वाला है कि इन आजाद मुल्क का एक इमरान खान के सर पे हो या किसी और को अल्लाह ने इस मुल्क के लिए तैयार किया हो। हम भी अपनी सफों में अपने लोग को तैयार कर रहे हैं ताकि कल इसको यानी ये ना हो कि इधर उधर की बातें दोहराए। बात सिर्फ एक ही चौराहे पर आता है, वो है हमारा मुल्क का कारोबार का, हर चीज का जो कब्जा किया है, अदालतों का, हर चीज पे, यानी वो है जेएचक्यू। उसको हम आगे लेकर चलेंगे तो पाकिस्तान के राह पे चलेंगे और पाकिस्तान को राह पे ला सकेंगे। अगर हम इधर उधर की बातें करेंगे कि ये हमारे फलाने हैं डिंगले हैं, ये बातें नहीं चलती। आजकल पूरी दुनिया जानती है, हर एक छोटा बच्चा भी जानता है। मगर ये बातें निकलना होगा हमको, हमारे को एक ही आवाज, एक ही लब्बे जबान पे, चाहे सियासी पार्टियां हो। सियासी तो यह है कि जोड़ तोड़ करके किसी को कुर्सी दे देता है, फिर वो बल्ले बल्ले, जो कुर्सी से उतार देता है फिर वो यानी कहते हैं कि ये हमारे साथ जुल्म हुआ। कुर्सी के अलावा मुल्क के लिए निकलना होगा। जैसे शेर अफजल ने बोला, 30,000 पाकिस्तानी मिलकर अगर निकले अपनी जान सरातिली पे रख कर 30 तारीख को, तो आप लोग इंशाल्लाह एक रोशन दिन नजर आएगा। हमारा तो यही अपना राय था। अपना हम तो अपना जो तारीख है उसमें लगे हैं। हमारे मशर हर गांव पे चल रहा है एक दूसरे को इसी जबर से, इस जुल्म से निकालने के लिए। अपना रोजा रमजान घर पे नहीं गुजार रहे, आप लोग देखा होगा। हर घर, हर गली में, हर कोसे में, यानी ये एक और मुनज़्ज़म तंजीम को बनाने के लिए निकला है। तो आप लोग निकलो अपने लीडर के लिए, नहीं निकलोगे तो यही हाल होगी। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया अनादौला, माशाल्लाह आपने बहुत ज़बरदस्त बातें की। और ये बात मैंने इलेक्शन से पहले किया था कि मतलब है मंजूर पश्तीन और हानी बलो सॉरी मेहरान बलोच, ये दोनों बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे आप लोगों की इस करतूतों की वजह से, ये जो आप लोग इलेक्शन में करते हो। और उन लोगों ने बदकिस्मती से फिर उसी तरह किया। शेर अफजल मारवत भी मतलब हम लोग नहीं छोड़ते हैं। कुछ तो उन्होंने अभी कुछ बातें ऐसी, ये मतलब जो शाहिद अफरीदी के बारे में बातें की, कुछ उसकी बातें ऐसी है। बाकी तो मैं खुद उसका मतलब काफ़ी सपोर्टर हूँ, क्योंकि यकीनन पीटीआई जिस मुश्किल हालात में थी, तो उन्होंने जो मतलब मेहनत किया, तो वो बहुत ज़बरदस्त। मैं तो बोलता हूँ कि अगर हमारे 4-5 आदमी और भी निकले उस जैसे, तो ये बहुत कुछ कर सकता है।
शेर अफजल मरवत जैसा मतलब बहादुर, और इनमें से तो एक मिला है हमको सदाम तरीन माशाल्लाह, वो तो बहुत खुलकर आगे बोलता है, मतलब वो तो शेर अफजल मरवत से भी ज़्यादा खुलकर बातें करते हैं। लेकिन बाकी ये इदारे का मोहब्बत खुदा के लिए अपने दिलों से निकाले। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इससे ना किसी की माँ की इज्जत महफूज है, इसी से ना किसी की बहन की इज्जत महफूज है। वो छोड़े मतलब ख़वातीन, मर्द इससे महफूज नहीं है, तो औरतों से मतलब दूर की बात है। ये हानि ने कुछ देर पहले जो बातें की कि मतलब वॉशरूम में कोई ऐसा फौज होता है दुनिया में कि वो मतलब वॉशरूम में किसी को कैमरे लगाए, तो ये इन लोगों के तरीके है और ये तरीकाकार है। और फिर बोलता है कि मुल्क के लिए फौज ज़रूरी है। किधर ज़रूरी है? यही फौज था और आपका बंगाल टूटा। तो डॉक्टर साहब आपको वेलकम हो गया। अब्दुल मतीन भाई आप भी आ जाइए स्पीकर पे। डॉक्टर साहब आपको मैंने वो सेंड किया को हो, प्लीज़ थोड़ा सा आप आ जाइए, एक्सेप्ट करें। मैं थोड़ा सा तकरीबन आधा घंटे तक मसरूफ़ हूँ, तो मैं भी बिल्कुल फ़ारग हो जाऊँगा। और आप थोड़ा अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, बाकी जितने दोस्त बैठे हैं तो बड़ी मेहरबानी, आपने अच्छी बात ही की है। आपसे पहले जो भाई बात कर रहे थे, बस बातें तो बहुत सारी है, बातें तो अच्छी बातें भी है, लेकिन प्रैक्टिकली जिस तरह शेर अफजल भाई ने वो एक आज स्पीच किया है ना, प्रैक्टिकली हमें अगर यानी 10 बंदे शेर अफजल मरवत की तरह मिल जाए ना पूरे पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल में जिस तरह क्राउड शेर अफजल भाई निकालते हैं ना, और इस तरह बाकी जो उनके साथ हमें 10 बंदे मिल जाए, वो भी इस तरह लोगों को निकाल दे, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। ये इंशाल्लाह फिर ये हुकूमत भी जाएगी, और ये जो कब्जा किया हुआ है ना, तो ये भी भाग जाएंगे। लेकिन अभी है कि कोई प्रैक्टिकली वो हमने शो करना है। अभी मेरे ख्याल में पीटीआई ने वो जो एक डेट दिया है जलसे का, 27 मार्च है या 28 है, तो अभी देखते हैं कि उसमें क्या होता है। और एक वीडियो मैंने देखी है वो डोनाल्ड ट्रंप की, आपने भी शायद देखी हो, उसने जो एक स्टेटमेंट दिया है उमर भाई, तो उसने तो क्लियर कट उसने ये कहा कि अगर मेरी हुकूमत आती है तो फिर मैं तो मेरी जो सपोर्ट है वो खान साहब के साथ होगी। और ये भी हम सुन रहे हैं कि उनकी हुकूमत जो है ना वो अभी यानी आने वाली है, बहुत सारी जगहों पे वो जीत रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन प्रैक्टिकली हमें इधर पाकिस्तानी में इस तरह खान साहब कहते हैं ना कि मुझे किसी की वो नहीं चाहिए, मुझे आवाम की सपोर्ट चाहिए, और उसी पे मुझे मैं उसी की जोर पे आवाम की जोर पे आऊँगा। तो आपने मुझे को होस्ट बना दिया है। मैं अच्छा मुझे उमर भाई मुझे अभी ये समझ नहीं आ रही कि फिर अभी मैंने उसको तो एक्सेप्ट किया था मैंने, अभी मैं क्या करूं? ये कोई डॉक्टर चीज साहब डॉक्टर साहब आपने एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक, क्योंकि शो ने, अच्छा अभी आपने एक्सेप्ट किया। अभी आप जो है ना किसी का स्पीकर भी एक्सेप्ट कर सकते हो, किसी को स्पीकर भेज भी सकते हो और ले भी सकते हो। तो जी अभी आपकी बात खत्म हुई? जी जी बात खत्म हो गई। चलो ठीक है, तो फिर आप अपना माइक बंद करें और हम अब्दुल मतीन भाई की तरफ चलते हैं। ओ ये अली बाबा, या अली बाबा माशाल्लाह आपको वेलकम, खुशामदीद हो गया। अली बाबा आप भी एक्सेप्ट आए। अच्छा चलो अली बाबा, जी अब्दुल मतीन भाई आप बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरी तरफ से सलाम। और अली बाबा आपको भी खुश आमदीद। आपने हैंड रेस किया हुआ है, आप बात करने पे मैं भी करता हूँ। जी अली बाबा आपने हैंड रेस किया, बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, अब्दुल मतीन भाई और बाकी सब बहन भाइयों को सलाम। उमर भाई मसला सिर्फ ये है कि मैं आपको एक भाई की तरह बता रहा हूँ, खुदा के लिए ये बात भूल जाएं कि पंजाब के लोगों ने इनकलाब लाना है। अपनी तरफ देखें आप लोगों ने क्या करना है, हम आपके साथ हैं जो खान के जियाले हैं। पर ये इस तरफ कोई चक्कर नहीं है। अभी मैंने आज की खबर है, मुझको कंफर्म कर दे कि पेट्रोल जो है वो 50 रुपए महंगा होने लगा है और बिजली जो है वो 60% महंगी होने लगी है। लोग कैसे गुजारा करेंगे, ये कौम क्या सोच रही है? जी जी अब्दुल मतीन भाई आप बात भी करें, अली भाई को जवाब भी दीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अली बाबा।
بالکل آپ کے اپنے خیالات ہیں، اپنے تاثرات ہیں، اس کا ہم احترام بھی کرتے ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ پنجاب والے جو ہیں وہ انقلاب کے حوالے سے ان کے خیالات ملتے جلتے نہیں ہیں، دیکھیں جس طریقے سے جو آلات اور جو واقعات گزرے ہیں، وہ اگر دیکھا جائے تو یا وہ بلوچستان ہے یا وہ کے پی کے ہے، جس مشکلات سے دوچار ہوئی تو اس کو بھی جو نا سمجھنے میں 18-20 سال لگے، اور پنجاب کے ساتھ 1.5 سال یا 2 سال ہو چکے ہیں جو ظلم زیادتی اور جو جبر ہوا ہے وہاں پر پنجاب میں۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتے، وہ فکر مند نہیں ہوتے، ہاں اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ اگر پنجاب کی اگر نظریں ہیں تو وہ کے پی کے کی طرف ہے، اور یہ تو ہم پہلے سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ جب تک کے پی کے لوگ جو ہے نا نہیں اٹھیں گے تو پنجاب والے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جس طریقے سے چار دیواری کی جو پامالی ہوئی اور جس طریقے سے ہماری جو بہن بیٹیاں ہیں ان کی جس طریقے سے تذلیل ہوئی، تو وہ یہ چیز سمجھ چکے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ اب سوالات ہیں کہ اگر اسی طرح سے اگر ہم خاموش رہے تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کے لوگ اٹھیں گے تو انشاءاللہ پنجاب والے بھی انشاءاللہ وہ بھی لبیک کہیں گے، لیکن سٹیپ جو ہے نا اٹھانا ہوگا کے پی کے کو۔ اور یہ گزشتہ میں تقریباً 1 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک کے پی کے لوگ نہیں اٹھیں گے ہم لوگ انقلاب کی طرف نہیں جا سکتے، اور انقلاب کے لیے بغاوت کرنا سسٹم کے ساتھ ضروری ہے، تو اس کے بعد ہی جو ہے نا آپ انقلاب کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو علی بھائی کی بات بالکل درست ہے کہ جس طریقے سے پیٹرول اور بجلی کے جو ریٹ جو بڑھائے جا رہے ہیں اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، عوام اس موجودہ ٹائم میں جو ہے نا جو آلات جو گزر رہے ہیں وہ نہیں سہ پا رہے، تو اس کے بعد جو اگلی جو لہر آئے گی تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا جان بوجھ کر جو ہے نا بغاوت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، کیونکہ سسٹم ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، یہ لوگ نظام کو نہیں چلا پا رہے۔ تو اب وہ صرف وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بغاوت ہو، مار داڑ ہو، تو اسی طرح سے جو ہے نا ہمیں ایک جواز مل جائے گا کہ جو ہے نا عوام نے بغاوت کر دی۔ تو یہ ساری صورتحال اسی طرف جاری ہے اور سسٹم میں بغاوت ہونے والی ہے، ان قریب ٹائم میں آپ کو نظر آئے گا۔ ابھی کے پی کے میں آپ دیکھیں جس طریقے سے علی امین گنڈا پور کو بار بار چھیڑا جا رہا ہے، ان کو پتا ہے، آرمی کو پتا ہے کہ کے پی کے لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں، اور اسی وجہ سے کے پی کے میں داندلی بھی نہیں کر سکے، کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہے نا بھرپور طریقے سے اٹھے بھی تھے اور ان لوگوں نے آرو کا گھیراؤ بھی کیا تھا، تو اسی وجہ سے وہاں پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ داندلی نہیں کر سکی۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ وہ چھیڑخانی نہیں کریں گے، تو وہ تو کریں گے، لیکن اس کے لیے ہم جتنا بھی جلد جو ہے نا متحد ہوں، اتحاد قائم کریں اور نکلنے کی کوشش کریں، اتنی ہی ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ جی عمر بھائی۔ جی میرے خیال میں عبد المتین بھائی، ان لوگوں نے علی امین کا وارنٹ گرفتاری جاری کیا ہے کہ اس ٹائم تک جو ہے نا اسے گرفتار کیا جائے۔ تو ابھی جب میرا اور آپ کا بات ہو رہا تھا تو بالکل علی امین نے بھی کلیئر کہا ہے کہ مطلب ہمارے صوبے کے لوگ جو ہے نا وہ اتنے بغیرت نہیں ہیں کہ آپ لوگ اس طرح مطلب مجھے گرفتار کریں گے یا وہ مطلب تو وہ آرام سے بیٹھیں گے، بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، صحیح ہے نا۔ کھل کر میں تو بولتا ہوں، ابھی تو عبد المتین بھائی، ہانی بلوچ یا باقی بلوچ بھائی بہن جو آئے تھے تو ان لوگوں کا تو مطلب بالکل کلیئر ہے، تھوڑا سا اور ٹاپک مطلب جو ان کے ذہنوں میں بات آئی وہی بات کی ہے۔ میں نے یہ بھی جو ٹاپک لکھا ہے میں بھی یہ مطلب اس حق میں ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ بالکل لڑنا چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ یار کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت اگر محفوظ نہیں ہے
تو مطلب इससे तो फिर मतलब उसके घर वाले फॉर एग्जांपल मेरा घर की औरत अगर कोई इस तरह बेइज्जती का शिकार हो जाए तो उससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं ना कि मतलब मुझे इतना बेइज्जती पहुंचे। तो वो लोग तो पहले से इस मतलब नतीजे पे पहुंच चुके हैं। तो अभी बाकी जितने भी खान साहब के वोटर सपोर्टर अभी देखे मुल्क भर में खान साहब के लिए जो आवाम ने वोट दिया तो वो इसी एस्टेब्लिशमेंट इसी फौज के खिलाफ वोट दिया। अब ये हमारे मतलब MNAs जो एमपी है कुछ लोग जो है ये बातें जो करते हैं फिर वही बातें कि ये है तो हमारे मतलब इदारे है ये वो भाई जान ये आपकी इदारे नहीं है। तो मैं तो बिल्कुल भी अब्दुल मतीन भाई अभी तो फिर वापस आया हूँ पाकिस्तान में, लेकिन अल्लाह करे कि ये शुरू हो जाए क्योंकि ये एक दिन वाई से भी आना है। ये इनकलाब जो है ना एक दिन वाई से भी आना है। इन फौजियों के ये फौज चाहता यही है कि पाकिस्तान दोबारा टूट जाए, लेकिन उससे बेहतर है ना कि मतलब ये किसी और ज्यादा तो जाने तो ना जाए ना, बेशक जितना भी जाने चले जाए क्योंकि इनकलाब मतलब ऐसा होता है कि आप लोग भी जानते हो उसमें मतलब ये लोग लड़ेंगे मतलब ये खून बहेगा उसमें। तो मैं तो बोलता हूँ कि मतलब आज अभी के अभी शुरू हो जाए ये बेहतर है। और बाकी इसमें भी मैं सोचता हूँ कि क्योंकि ये फिर मुल्क नहीं बचेगा, अभी सीधी सी बात है ये हमको करना पड़ेगा। तो शायद इसमें हमारी अवाम की भी बड़ी गलती होगी क्योंकि वो सिर्फ देखता है तमाशा करते हैं कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाए। ओ खुदा की कसम ये खुद ब खुद ठीक नहीं हो सकता है। आपको लड़ना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा। अभी भी आप लोगों के साथ थे, मैं दावे के साथ बोलता हूं कि अगर कल पाकिस्तानी निकले हर एक अपने जिले में निकले, हर एक जिला बांध किया अपना शहर बांध किया तो ये अपने जहाजों में बैठकर चले जाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग निकलते नहीं हैं। तो जी अली बाबा आप कुछ कहना चाहते हो अगर आप बात कर रहे हैं, लेकिन अभी इन लोगों ने जो शुरू किया अली अमीन के खिलाफ बयान जो जारी किया तो अभी उसको भी एक बाकायदा मतलब है टीम तैयार करना चाहिए, हर एक जिले को बताना चाहिए केपी में कि इस तरह हालात है। और जितना वो मतलब है उन्होंने खुल कर बात किया, जितना वो फ्रंट फुट पे आया इतना वो कामयाब होगा क्योंकि अवाम बिल्कुल तैयार बैठे हैं, ये तो मैं भी जानता हूँ। खुदा की कसम जब हमारा मतलब मैंडेट पे चोरी मतलब डाका इन लोगों ने डाला तो हम आप यकीन कीजिए लोग वो माना करते थे, कैंडिडेट माना करते थे कि आप लोग इस तरफ नहीं जाए, आप लोग इस तरफ नहीं जाए, वरना वो लोग को अपना मतलब हदफ बिल्कुल मालूम था कि हमारा हदफ कौन सा है। उन्होंने ना नून लीग के ऊपर इल्जाम लगाए, वो जो स्टेज पे भी बातें करते थे, ना PPP के ऊपर इल्जाम लगाए। यही है कि दारा मतलब है कि यही है और इन लोगों ने सब कुछ किया हुआ है। इन लोगों का सियासी लोगों का इतना हैसियत नहीं है। तो जी अली भाई जी बिल्कुल। बहरहाल ये तो पंजाब से उसके गिरफ्तारी के वारंट दे के तो सूबों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया है। अगर पंजाब की कोई सिक्योरिटी एजेंसी या पंजाब पुलिस इसको गिरफ्तार करने जाती है तो वो तो खाना जंगी शुरू हो जाएगी वहां पे। ये तो नहीं है कि वो गिरफ्तारी दे देगा बेफजूल, वो भी अली मीन गंडापुर है, और अगर वो दे देता है तो फिर उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। पता नहीं उमर भाई इस वक्त तो मुझे ये नहीं समझ आती ट्रस्ट किस पे करे और किस पे ना करे। अली भाई ट्रेस तो मेरे ख्याल में खत्म हो चुका है अपनी पार्टी वालों के ऊपर उमर ट्रेस। उमर उमर मैं एक खबर यहाँ दे दूं। कुछ दिनों पहले जो अभी ये कल परसों जो गवादर में एक वाकया रोनुमा हुआ था, जिसमें जो BLA वाले थे मजीद ब्रिगेड, उन लोगों ने जो अटैक किया था, तो उसमें जो वहाँ उनके जो मुजाहिदीन हैं जो मारे गए, अच्छा उसका अब ये मसला हो रहा है कि जो उनके लवाहिकीन हैं उनको उनके हवाले किया जा रहा है। तो उनसे जो है ना बाकायदा तौर पे हल्फ लिया जा रहा है और उनसे जो है ना ये जो लिखा हुआ उन लोगों ने जो हमारे जो स्टैब्लिशमेंट वालों ने जो लिस्ट जो जारी की है, यानी जब लाश को हवाले करने के लिए जो दस्तखत लिए जाते हैं तो उस पर जो नोट लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि ये जो ये हानि बलोच आ गई है। बल्कि हानि बलोच अगर आप सुन रही हैं
تو آپ پلیز آ جائیں اسپیکر پہ، کیونکہ یہ میں نے ابھی آپ کے ہی جو ہے نا آپ نے ٹویٹ کیا تھا وہ میں نے پڑھا تھا، لیکن اگر آپ اس کو خود سے جو ہے نا آپ اس کو بیان کریں تو تھوڑا سا اور واضح ہو جائے گا۔ تو پلیز ہانی بلوچ آپ آ جائیں اسپیکر پہ، میں آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں، اور اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ معاملہ جو ہے نا بہت زیادہ مجھے گمبھیر صورتحال لگ رہی ہے، اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اگر ہانی بلوچ اگر آپ سن رہی ہیں تو آپ آ جائیں۔ تو اچھا اس میں یہ لکھا ہوا ہے پتہ نہیں ہانی بلوچ آ نہیں پا رہی، کیا مسئلہ ہے؟ ہاں اور علی بابا متین بھی بھائی، کنیکٹنگ۔ وہاں پر نیٹ کا ایشو ہے، پاکستان میں آپ بھی ہو اچھا تو میں بیان کر دیتا ہوں ہانی بلوچ کے، میں نے جو ابھی ٹویٹ کیا ہے وہ میں نے جو پڑھا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو وہ ان کو حوالے کیا جا رہا ہے، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو فلانا شخص ہے یہ مسنگ پرسن میں تھا، لیکن یہ گوادر کے جو واقعہ جو ہوا ہے اس میں جو یہ مارا گیا ہے تو اس کا تعلق جو ہے نا مجید بریگیڈ سے۔ یہ میں نے وہ نوٹ میرے سامنے نہیں ہے، میں خود جو میں سمجھاؤں تو اس میں یہ لکھا ہے کہ مجید بریگیڈ سے اس کا تعلق ہے، اور یہ پہلے مسنگ پرسن تھا، بعد میں یہ پتا چلا ہے کہ جو ہے نا اس کا تعلق جو ہے نا مجید بریگیڈ سے، اور یہ دہشت گردی کے دوران جو ہے نا مارا گیا ہے، اور اس کو ہم لواحقین کے حوالے کر رہے ہیں۔ اور آپ جو ہے نا جو بی ایل اے کا جو جھنڈا ہے وہ بھی اس کی قبر پہ نہیں لگا سکتے، اور اسی طرح سے جو ہے نا کچھ اور باتیں بھی کی ہیں، لیکن یہ کہ اگر آنی بلوچ اگر اسپیکر پہ آ جاتی ہیں تو وہ اور بہتر طریقے سے جو ہے نا بلکہ آ گئی ہیں اسپیکر پہ۔ ہانی بلوچ آپ کو خوش آمدید، اگر آپ سن رہی ہیں تو آپ اس حوالے سے بات کر سکتی ہیں۔ ذرا یہ بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے، یہ مطلب یہ جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ کس قسم کی زیادتی کی جا رہی ہے، اور جو لاش ہے اس کو حوالے نہیں کی جا رہی، اور اس پر جب تک جو نا یہ ساری چیزیں مانی نہ جائیں کہ وہ دہشت گرد تھا، مسنگ پرسن تھا، تو اس حوالے سے ذرا آنی بلوچ آپ بتائیں کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ جی جی بہت شکریہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، بات کریں۔ جی بہت شکریہ، میں نے نیچے پن بھی کر دیا ہے وہی کی۔ دیکھیں یہ جب کوئٹہ میں ہوا تھا جو مچ بولان کا واقعہ ہوا تھا، اس وقت بھی انہوں نے اسی طرح کے سرٹیفکیٹس تھے جو ریاست نے دیے تھے، جس میں وہ ان کے جو لواحقین ہیں فدائین کے ان کی جسد خاکی دینے سے پہلے یہ کوشش کی کہ ان سے دستخط کروائے جائے، اس پر احتجاج بھی ہوا تھا لیکن انہوں نے سائن لیے تھے۔ اب جو گوادر کے جو شہداء ہیں ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے، جنہوں نے جو ہے وہ اپنے بھائی کی جسد خاکی جو ہے وصول کیا ہے۔ تو کیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ گزارش ہے جناب علی گزارش ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا بھائی مسنگ پرسن کریم جان ولد فضل کریم قوم بلوچ جی پی اے کمپلیکس آپریشن میں پاکستانی فورسز کے ہاتھوں ہلاک ہو چکا ہے، کیونکہ وہ دہشت گرد تنظیم بی ایل اے مجید برگیڈ کا کارکن کمیٹی بی وائی سی کی طرف سے مسنگ پرسن کی لسٹ میں شامل تھا، جس کی نعش اس وقت سول ہسپتال میں موجود ہے، جس کی میں نے شناخت کی ہے۔ لہٰذا میں درخواست کرتا ہوں کہ اگرچہ میرا بھائی مسنگ پرسن کریم جان دہشت گرد تھا اور اس نے دہشت گرد کارروائیوں میں حصہ لیا، مگر انسان نہیں کی جائے، اس کے جنازے یا قبر پر کسی بھی دہشت گرد تنظیم کا نہ جھنڈا لگایا جائے گا اور نہ ہی کوئی دہشت گرد تنظیم کا ساتھی جنازے میں شریک ہوگا، اور یہ بھی گارنٹی دیتی ہوں کہ کوئی ریاست مخالف نعرہ بھی جنازے اور تدفین کے دوران نہیں لگایا جائے گا۔ مطلب آپ یہ دیکھیں، پھر ان سے دستخط لیا گیا، ان کی سسٹر ہے فاطمہ ولد فضل کریم، اچھا، اور دوسرے جو ہیں ان کے محمد حضور ہے، میرے خیال میں ان کے چچا تھے شاید شہید کریم بلوچ کے نا،
تو مطلب یہ ریاست کی انتہا ہے، یہ ریاست کی دہشت گردی کی انتہا ہے کہ آپ جب لوگوں سے، کیونکہ اب ہوتا یہ ہے کہ جو فدائین شہید ہوئے ہیں، کبھی بھی بلوچ قوم کے جو جنگجو ہوتے ہیں ان کے لیے کبھی بھی بلوچ قوم نے انکار نہیں کیا، شہداء کو شان و شوکت سے ان کو جو ہے تدفین کیا جاتا ہے، ان کا پورا ڈیٹا دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ شہید کریم بلوچ جتنے بھی فدائین ہیں وہ انہوں نے کب بریگیڈ کو جوائن کیا اور کس ٹائم سے وہ وہاں موجود تھے اور کس ٹائم تک انہوں نے اپنی خدمات انجام دی، وہ ٹوٹل ڈیٹیل جو ہے وہ ہو یا کوئی بھی بلوچ تنظیم ہو وہ اپنے شہداء کی دیتی ہے اور شان و شوکت سے انہیں تدفین کیا جاتا ہے، اور کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم اپنے شہداء سے کو نہیں مان رہے یا نہیں جان رہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے اس کے بعد ان کے بس میں تو نہیں ہے بلوچ قوم سے لڑنا، پھر جتنے بھی لوگ اس میں موجود ہوتے ہیں ان کے زندانوں میں، انہوں نے بولان بچ کے واقعے میں بھی یہی کچھ کیا کہ وہ لوگ جو زندانوں میں قید تھے ان کو لایا جاتا ہے، ان کو شہید کیا جاتا ہے، مسخ کی جاتی ہے ان کی لاشیں اور پھینکا جاتا ہے، اور یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ وہ مسنگ پرسنز ہیں جن کی لسٹوں میں نام موجود تھے، جبکہ کریم بلوچ کی نام اس میں موجود نہیں تھا۔ اب ان کو جبراً یہ مسنگ پرسنز میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ مسنگ ہوتے ہیں، اور اس نیریٹو کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے مسنگ پرسنز ہیں وہ سارے کے سارے اپنے جو قومی فوج ہے اس کی کسی نہ کسی دھڑے کے ساتھ یہ لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک انسانیت سوز عمل اس دہشت گرد ریاست ہے، مطلب کھل کے آ رہی ہیں نا ان کی چیزیں روزانہ کی بنیاد پہ۔ تو یہی ہے عبد المتین، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اچھا ہانی بلوچ، آپ یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو سرٹیفکیٹ جو جاری کیا ہے اس حوالے سے بتائیں کہ یہ جو تھا یہ گوادر کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں یہ انوالو تھا یا یہ وہ مسنگ پرسن ہے جن کو زندانوں سے لایا گیا ہے؟ تو ذرا اس حوالے سے ذرا یہ بتائیں کہ ذرا یہ تھوڑا سا اور واضح اگر آپ کر سکتی ہیں تو آپ کو بڑی مہربانی ہوگی۔ جی دیکھیں، جب یہ واقعہ ہوا تھا گوادر کا 2 دن تک تو یہ ان کی جسد خاکی نہیں دے رہے تھے نا ورثاء کو، تو یہ آج صبح یا کل دیے گئے ہیں میرے خیال میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو فدائین تھے، اب اس کی آڑ میں یہ اور بہت سارے ان کو بھی لے کر آئیں گے سامنے، مسنگ پرسنز کی لاشیں بھی گرائیں گے۔ یہ مسنگ پرسن نہیں تھے اور یہ کسی لسٹ میں بھی موجود نہیں تھے۔ یعنی ہانی بلوچ، اس کا یہ مطلب ہوا کہ اب جتنے بھی جو زندانوں سے لایا جائے گا اگر ان کو شہید کر دیا جاتا ہے تو ان کو جو ہے نا یہ ثابت کیا جائے گا کہ یہ جو ہے نا دہشت گرد ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی جی بالکل یہی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ان کا پرانا طریقہ کار ہے، یہ آپ سے نہیں کرے۔ دیکھیں ہرنائی والا واقعہ آپ دیکھیں، وہ جو 9 لاشیں انہوں نے ہرنائی میں پھینکی تھی بلوچوں کی، جو ہرنائی میں ایک واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچ سرماچاروں نے جو ہے وہ کرنل تھا، مجھے نام بھول گیا ان کو اٹھایا تھا، اور تو انہوں نے اس کارروائی کو ثابت کرنے کے لیے جی ہم نے ان کے لوگ مار دیے، تو وہ مسنگ پرسنس تھے۔ 9 شمس تھا جس میں سلیم شہزاد تھا، بہت سارے دوست تھے، ظہیر بلوچ تھا جو بعد میں انہوں نے شو کیا کہ وہ ایران میں تھا، لیکن وہ جو ایک لاش تدفین ہو گئی آج تک اس کا پتہ نہیں کہ وہ کون تھے۔ تو بہرحال یہ بہت سارے ڈرامے جو ہیں وہ بھی زندانوں میں تھا ظہیر بھی، اس کے ثبوت اور پروف بھی موجود تھے، جس سے بعد میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ ایران میں تھا، اور ظاہر ریاست ہے ان سے جبراً یہ بیان بھی دلوائے گئے، وہ پھر اس کے بعد خاموش بھی ہو گئے، روپوش بھی ہو گئے۔ اب مختلف قسم کے تھریٹس ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہرنائی میں 9 لاشیں ہرنائی میں تھی اور 2 جو تھیں وہ لوریلائی میں انہوں نے گرائی تھی لاشیں، اور یہ کوشش کی تھی ثابت کرنے کی کہ یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اب دیکھو جو شخص کسی زندان سے نکلتا ہے عبد المتین، سالوں سے قید ہے، اس کے نیلز، اس کی داڑھی، اس کے فیس کا کلر، جس نے دھوپ ہی نہیں دیکھی ہوتی، تو یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ وہ شخص زندان سے نکلا ہے۔ تو اور جنگجو جو ہے وہ جنگجو ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک فیس کلر ہوتا ہے، اس کے نیلز کا کلر ہوتا ہے، بھلے اس کی داڑھی بڑی ہو یا چھوٹی ہو، وہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ جو ایک زندان میں ہوتا ہے وہ اس کا بالکل
یہ سارے جتنے باڈی کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو یہ سائن ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کس طرح ہوا، تو یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ پھر ان کے ہاتھوں پہ جو تھے وہ زنجیروں کے نشان، پھر ان پہ تشدد کے نشانات، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے ظاہر زندانوں میں، وہ سارے نشانات بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو ریاست کی ساری گیمیں آج سے نہیں کری ہے، کافی عرصے سے یہ کچھ ہو رہا ہے۔ جی جی آنی بلوچ، بہت بہت شکریہ، اور یہ واقعی جو ہے نا بڑی تشویشناک صورتحال ہے، اور اس پر جو ہے نا آواز بھی بلند کرنی چاہیے، کیونکہ وہ جو زندانوں میں جو قید ہیں، جو آزادی رائے کا جو حق رکھتے ہیں اور وہ آواز بلند کرتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے، اور جہاں پہ وہاں پہ جو ظلم اور جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کے لیے یہ ایک طرح کا ایک خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں آواز بھی بلند کرنی چاہیے، اور بلکہ صرف یہاں پہ نہیں، جو ہماری جو انٹرنیشنل میڈیا ہے ان تک بھی جو ہے نا اس حوالے سے جو ہے نا ہمیں جو ہے نا ای میل بھی کرنے چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا جو اچھا آنی بلوچ، ایک اور بات بتائیں، اب یہ جو مسنگ پرسن جو ہیں، اس حوالے سے جو ان کی جو کور کمیٹی ہے، تو وہ تو انٹرنیشنل لیول پر بھی جو ہے نا اس حوالے سے آواز اٹھائیں گے۔ تو اس حوالے سے آنی بلوچ آپ ذرا بتائیں کہ ان کی کتنی توانا آواز ہے، اور ان کو کتنی سپورٹ مل رہی ہے انٹرنیشنل حوالے سے۔ تو اگر اس کے حوالے سے بھی اگر آپ کے پاس اپڈیٹ ہے تو ذرا ہمیں بتائیں۔ دیکھیے، جو ہماری مختلف کمیٹیاں، جیسے ہیومن رائٹس کے ہمارے جو مختلف ادارے ہیں، پانگ کو لے لے آپ، ہماری اپنا جو بلوچ سرکل کا ایک ادارہ ہے، ہم بھی اس پہ کام کرتے ہیں، اور مختلف منیر بینگل کا ایک گروپ ہے، اب یکجہتی کمیٹی ہے، مختلف طریقوں سے جو ہے اس پہ آواز اٹھائی جاتی رہی ہے۔ دیکھیے، اگر اس پہ اس لیول پہ کام ہوا ہوتا، یا دنیا نے اس لیول پہ اس کو سنا ہوتا، تو شاید اس کے ریزلٹس آتے۔ جو اس وقت ہمارے جتنے مسنگ پرسنز ہیں، عبد المتین، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں کی جو مسنگ کیا جاتا ہے، ان کی ایف آئی آر جو ہے وہ نہیں کاٹی جاتی پاکستان میں۔ ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اداروں کا یہاں پہ راج ہے۔ پھر بلوچستان کی حالات آپ کو بھی پتہ ہے، اب مسنگ پرسنز کی جو لسٹیں ہیں، وہ اگر ہم اپنی ماما قدیر کو لے، اپنی مختلف ہماری لسٹیں ہیں، جن کو دیکھیں تو وہ شاید 1 لاکھ سے بھی اوپر کے لوگ ہیں جو اٹھائے گئے ہیں۔ بہت سے تو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کمیٹیوں تک پہنچ نہیں پاتے، ان گروپس تک نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ بلوچستان میں، اب میں بھی مین شہر میں رہتی ہوں، ظاہر آتی جاتی رہتی ہوں، تو حالت یہ ہوتی ہے کہ میں بھی تھوڑی دیر پہلے عمر بھائی کے ساتھ تھی تو نیٹ ورک چلا گیا، پھر وی پی این میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ بہت سے مسائل ہیں یہاں پہ، ہم نہیں بات کر پا رہے ہوتے۔ تو اول تو انہیں نیٹ ورک ان کے پاس ہے نہیں بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں، دوسرا اتنا شعور نہیں ہے، دوسرا جب اٹھا لیے جاتے ہیں تو ریاست کی دھمکیاں ہوتی ہیں کہ اگر آپ لوگوں کا بندہ اٹھایا گیا ہے، اگر اس پہ آپ نے آواز اٹھائی تو دوسرا بیٹا بھی اٹھا لیا جائے گا، یا آپ خاموش رہیں، آپ بات نہ کریں، ہم آپ کے بچے سے انکوائری وغیرہ کر کے واپس کر دیں گے، ورنہ اگر آپ نے بات اٹھائی، ماما قدیر تک پہنچائی، یا مارنگ تک پہنچائی، یا فلان تک پہنچائی، تو آپ کے دوسرے گھر کے لوگ بھی اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی دھمکی ہوتی ہے۔ دیکھیں، ظاہر ہے گھروں میں بہنیں اور بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے بھی بلیک میل کیا جاتا ہے۔ ساری وجوہات ہیں، جو وہ لسٹیں جو ہیں، وہ جو انٹرنیشنل جو کرائٹیریا ہے مسنگ پرسن کا، اس کو فلفل نہیں کر پا رہے ہوتے بلوچستان سے جو لوگ جو ہے وہ مسنگ کیے جاتے ہیں۔ لیکن اب اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، کوشش بھی ہو رہی ہے۔ باقی میں ایک بات سمجھتی ہوں عبد المتین، کہ اس وقت پشتون کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، سندھی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، بلوچ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اور بلوچ آواز اٹھاتا رہا ہے۔ اب ہمیں سب کو ایک ساتھ مل کے، یکجہتی کے ساتھ، متحد ہو کر اٹھنا ہوگا، بولنا ہوگا اور بات کرنی ہوگی۔ تب میں سمجھتی ہوں کہ یہ مسئلہ صرف ہمارا ہی حل نہیں ہوگا، آپ لوگوں کے بھی جو مسنگ پرسنز ہیں ان کا بھی حل ہوگا۔ اگر ہمارے لوگ احتجاج کریں تو ہم بارہا کہتے رہے، پشتون کو دینا چاہیے، سندھی کو ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، پی ٹی آئی کے دوست اگر آج اس چیزوں کو سمجھ چکے ہیں تو انہیں بھی آج بلوچ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے انٹرنیشنل لیول پہ۔ جہاں جہاں بلوچ کا پروٹیسٹ ہو، ان کو ان کا ساتھ ضرور دینا چاہیے، اگر وہ اس شعور تک پہنچ چکے ہیں۔
جب مل کر بولیں گے، مل کے لڑیں گے تو کوئی رزلٹ آئے گا، ورنہ میں نہیں سمجھتی. وہ بھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں اتفاق سے کوسٹ تھی عمر بھائی کی، اور ہم بالکل ہمارا ٹاپک ہی الگ ہوتا ہے اور بہت سے دوست یہاں پہ جڑے ہوئے تھے، ٹاپک ہی کسی اور طرف چلا گیا. لیکن ہم ورنہ ایک خواب دیکھ رہے ہیں، تبدیلی کا خواب دیکھ رہے ہیں، کسی خوش فہمی کا شکار ہیں یا کسی غلط فہمی کا شکار ہیں، مطلب کہ ہم ایک تبدیلی لے آئیں گے. عمران خان نکلے گا تو تبدیلی لائے گا. عمران خان ایک سوچ، آپ اس کو یہ سمجھیں، وہ ایک نظریہ تھا، انہوں نے آپ کو دیا. لوگ کہاں تک اس پہ کھڑے ہیں، لوگ اس کو کتنا آگے لے کے چل رہے ہیں. بڑی بات یہ ہوتی ہے، آپ کو کوئی ایک شخص ایک نظریہ دیتا ہے، ایک لائن دیتا ہے، ایک راستہ دیتا ہے، لیڈ کرتا ہے، پھر اس کے پیچھے ایک کارواں بنتا ہے. کیا وہ کارواں مضبوط؟ کیا واقعی اس کارواں نے اس لیڈر کی بات کو سمجھا کہ جس نے ایک 3 سال 3.5 سال کی جو گورنمنٹ کی، اس میں اگر اس نے یہ سمجھا ہے کہ میں بے اختیار رہا، اب اگر آنا ہے تو اختیار کے ساتھ آنا ہے، تو وہ اختیارات کیا ہوں گے؟ کیا لوگوں نے اس کو سمجھا؟ مطلب یہ چیزیں جو ہیں، جب تک ان کو بہت گہرائی سے اس پہ کام نہیں ہوگا، اور جو قول اور فعل ہے، جو کہا جائے وہ کیا جائے. ہم کہتے ہیں نا کہ باتیں تو سب کرتے ہیں، عمل میں کمی ہوتی ہے. تو جب تک آپ کا قول اور فعل اکٹھا نہیں ہوتا، مضبوط نہیں ہوتا، یکجا نہیں ہوتا، تو کچھ نہیں کر سکتے. صرف خواب دیکھ سکتے ہیں، اس میں عمر بھائی سوچ سکتے ہیں کہ میں کچھ کر جاؤں، عبد المتین سمجھ سکتا ہے، ڈاکٹر احمد سمجھ سکتے ہیں، 2 4 اور لوگ سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہ ایک بڑے گروپ کو اب تک تیار نہیں کرتے. شاید یہی وجہ ہے کہ اب تک عمران خان بھی جیل میں نہیں نکال پائے، کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی مضبوطی کی کمی ضرور ہے. جی ہانی بلوچ، بہت بہت شکریہ. بالکل میں آپ سے بالکل متفق ہوں. یہ جو ابھی ٹائم ہے کہ ہم لوگ جتنی جلدی جو ہے نا یکجا ہو جائیں، اتنی ہمیں جو ہے نا کم قربانیاں دینی پڑیں گی. یہ معاملہ صرف ایک جگہ کا نہیں ہے، یہ بلوچستان سے لے کر خیبر تک، خیبر سے لے کر سندھ تک، اور اب پنجاب کے بھی لوگوں کے ساتھ بھی وہاں پر بھی زیادتیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور گزشتہ کوئی 6 8 مہینے سے ہم وہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی مطلب جس طرح سے 4 دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں اب سامنے آ گئی ہیں. اب کچھ لوگ جو ہے نا آواز بلند کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر اس پر جو ہے نا عملی جو جامہ پہنانا ہوتا ہے، اس پر جو ہے نا متفق نہیں ہو رہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے مارنگ بلوچ کو عوام کی طرف سے جس طریقے سے سپورٹ ملی، تو میں سمجھتا ہوں کہ مارنگ بلوچ کو خاموش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو دوبارہ سے تحریک کا آغاز کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے جو منظور پشتین ہے، اس کو بھی تحریک کا آغاز کرنا چاہیے. اگر یہ 2 تحریکیں اگر یہ مشترکہ طور پر کی جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ تحریک ہونی چاہیے، وہ بھی انشاءاللہ وہ لوگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے بھی ہوں گے. اور انشاءاللہ کیونکہ یہاں کچھ لوگوں کے ساتھ یہ مشکلات ہیں. اب آپ اگر بلوچستان کو دیکھیں، وہاں پہ جو مسنگ پرسن کا جو ایشو ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے نا ہونا شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہاں کے لوگوں میں شعور بھی بہت زیادہ ہے، اور اسی طرح KPK کے لوگوں میں بھی بہت زیادہ شعور آ چکا ہے. ٹھیک ہے. لیکن پھر دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے مہنگائی ہے، اور جس طریقے سے بجلی مہنگی ہو رہی ہے، پیٹرول کے ریٹ بڑھ گئے، تو کچھ لوگ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یار ملک میں مہنگائی ہے، ہمیں جو ہے نا تحریک کا آغاز کرنا چاہیے. مطلب مختلف لوگوں کی مختلف خیالات ہیں. لیکن اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ کہیں پہ لوگوں کا قتل ہو رہا ہے، کہیں جو ہے نا معاشی قتل ہو رہا ہے، لیکن اگر ان چیزوں کو سب چیزوں کو اگر جوڑ کر دیکھیں، تو پھر ہمیں ایک ہی چیز جو ہے نا ذہن میں آتی ہے کہ جب تک اس ملک کے سسٹم کے ساتھ
بغاوت نہ کی جائے تو ملک میں جب تک انقلاب نہیں آئے گا تو یہ جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں، قتل و غارت گری، بم دھماکے، مہنگائی، تو اس کا کوئی بھی حل نہیں نکلے گا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں آغاز جو کرنا ہوگا وہ مشترکہ طور پر کرنا ہوگا۔ اگر مشترکہ طور پر نہیں ہوتا، لیکن جو تحریکیں آواز بلند کر رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پہلے جو ہے نا پہل کرنی ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ باقی لوگ بھی جو ہے نا ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ پہلے پہل کون کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مارنگ بلوچ اور منظور پشتین کو پہل کرنی چاہیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ بہت سے لوگ جو ہے نا آپ مارنگ بلوچ اور منظور پشتین کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائیں گے۔ تو امید تو کی جا سکتی ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب جو ہے نا معاملہ اس نیش تک آ چکا ہے کہ اب جو ہے نا لوگوں کا صبر کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے۔ اب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرف جائیں، کیونکہ جب میں یہ بات سوچ رہا ہوں کہ مجھ سے نہیں رہا جا رہا اور پریشان ہوں، اور یہ اب کل ہی میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش ہمارے ملک میں امن ہوتا۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو یہ باہر امریکہ کی ویڈیو تھی، پتہ نہیں کون سی تھی۔ وہ کچھ خواتین ٹور پہ جاتی ہیں اور وہ جنگلوں میں جا کر وہاں پر ٹینٹ لگاتی ہیں، اور وہاں پہ وہ ایک دو دن وہاں رہائش اختیار کرتی ہیں، اور وہاں پہ اپنے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہے۔ تو میں سوچنے لگ گیا کہ یہ جنگل میں جا کر پر سکون طریقے سے وہاں پر اپنی لائف کو انجوائے کرتے ہیں، تو کاش ہمارے ملک میں بھی امن ہوتا۔ تو ہم لوگ بلوچستان جاتے ہیں، پہاڑیوں میں جا کر وہاں پر اس طرح سے جو ہے نا تفریح کرتے، اسی طرح فاٹا میں جاتے وہاں پہ بھی تفریح کرتے، اسی طرح سندھ میں جاتے۔ تو یہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ امن میں کتنا سکون ہے اور امن میں کتنے فائدے ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر ہم لوگ انقلاب کی طرف نہیں جاتے، بغاوت نہیں کرتے سسٹم کے ساتھ، تو ہمارے ملک میں کبھی بھی امن نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ جو جو لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے نا یہ ملک جو ہے نا جنگی حالات میں رہے، اور ہم جو ہے نا ڈالر کمائیں، اور جو ہے نا باقی عوام مرتی ہے مرے، ہمیں اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہاں تک یہ معاملہ آ چکا ہے، تو ہمیں سوچنا ہوگا، غور و فکر کرنی ہوگی، اور اس پر جو ہے نا بار بار جو ہے نا ہمیں بات کرنی ہوگی۔ جی عمر بھائی، ڈاکٹر احمد، آپ لوگ کچھ کہنا چاہتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہے عبد المتین بھائی۔ ہانیہ نے بھی آپ جو کہہ رہے ہیں نا منظور پشتین کے بارے میں، آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی، آپ بات کریں۔ اچھا، منظور پشتین اور وہ جو ہے اب مرحوم بلوچ ہے، تو وہ بلوچستان سائڈ کو تو میں اتنا وہ نہیں سمجھتا، وہاں کے جو حالات ہے وہ تو یہاں پہ جو تھی بہن اس نے بہت اچھے طریقے سے وہ بتا دیا ہے۔ لیکن منظور پشتین نے دیکھے نا 2 سال سے ہیں خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ میں چونکہ اسی علاقے سے بلانگ کرتا ہوں، منظور پشتین کی کوئی خاص وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ مقصد تو ایک ہی ہے، خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ ناانصافی، ظلم، رول آف لا، اور یہ جو ہے امن کی بات کر رہے ہیں، تو منظور بھی یہ کہہ رہے ہیں، لیکن منظور نے تو کوئی وہ ابھی تک نہیں دیا ہے۔ تو میرے خیال میں، میرا جتنا بھی سمجھ ہے نا، منظور پشتین وہ نہیں بولتے، وہ کیوں نہیں بولتے ہیں، اس کی وجوہات ہیں۔ اگر اس کی بیک گراؤنڈ کو ہم دیکھیں نا، تو منظور کی جو وہ تھی نا انٹینشنز وغیرہ، وہ اس وقت افغان گورنمنٹ جو تھی اشرف غنی وغیرہ کی، تو اس طرف بہت زیادہ تھی۔ اور آپ سب سمجھتے ہیں کہ وہ کس کے لائے ہوئے لوگ تھے، جس طرح یہاں پہ ہم پہ امپورٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ پی ڈی ایم ٹولہ، تو اس طرح وہ بھی تھے، کیونکہ وہ بھی امپورٹڈ تھی نا، عوامی حکومت تو نہیں تھی افغانستان میں بھی۔
اور یہ دوسری جو بات ہے لروبر، وہ جو کہہ رہے تھے خان صاحب کبھی یہ نہیں کہتے، اور ہم یہاں پہ 3-4 بندے بیٹھے ہیں نا، ہم بھی یہ نہیں کہتے، ہم یہی پاکستان چاہتے ہیں اور اسی پاکستان کو ہم آباد کرنا چاہتے ہیں، ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی خان صاحب کی اتنی یعنی پولیٹیکل کیریئر میں کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے۔ منظور پشتین کی جو ہے نا وہ لروبر، آپ اس کو سمجھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ لروبر یو افغان، وہ کچھ ان کے منصوبے کچھ اور ہیں، تو یہاں پہ کچھ ان کا ڈائریکشن بھی نہیں مل رہا ہے نا پی ٹی آئی کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ۔ تو میرے خیال میں وہ ابھی تک 2 سال ہو گئے اس نے کچھ بھی نہیں بولا ہے، حالانکہ پاکستان میں یعنی 75 سالوں میں وہ جو پہلے ڈرامے ہوتے تھے نا، جس طرح نواز شریف کے ساتھ ڈرامے ہوئے، باقی پارٹیوں کے ساتھ، وہ سارے ڈرامے تھے، وہ کوئی وہ نہیں تھی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ زیادتی ابھی ہو رہی ہے، ان لوگوں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ خان صاحب کو 2 گولیاں لگی ہے، 2 نہیں بلکہ 4، ٹھیک ہے، اس پہ کتنے اٹیمپٹ ہو گئے؟ ہیلی کاپٹر کا وہ اٹیمپٹ تھا، پھر جو لاہور ہائی کورٹ میں سوری اسلام آباد اس میں آ رہے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلا اٹیمپٹ ہو گیا تھا، یعنی کتنے اٹیمپٹ ہو گئے؟ پھر پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ ابھی تو ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ کچھ لوگ جو میڈیا پہ نہیں بول سکتے نا، وہ باتیں نہیں ایکسپوز کر سکتے، ایسی زیادتی کی ہے نا کہ لوگ بنگال کو بھول جائیں گے۔ تو میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ منظور کا جو لائن ہے نا، وہ اس کے ساتھ میرے خیال میں عمر بھائی بھی بیٹھے ہیں، عمر بھائی کی اپنی وہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ وہ کیوں نہیں بول رہے ہیں، منظور کیوں نہیں بول رہے ہیں، کیونکہ مقصد تو ایک ہی ہے، امن کا، اور ان قابض جو ہے لوگوں سے، مافیا جو بیٹھا ہوا ہے ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے نا، ان جرنیلوں سے۔ تو منظور کیوں نہیں بول رہے ہیں اگر مقصد بھی ایک ہے؟ عمر بھائی، عمر بھائی اس کے جی بارے میں کیا؟ عمر بھائی آپ سن رہے ہیں؟ عمر بھائی میرے خیال میں نہیں ہے، تو میں اب عمر بھائی بزی ہے، دیکھیں ڈاکٹر احمد، جی یہ جو لر اور جو بر ہے نا، یہ اس جی کا جی نعرے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے کوئی اور ارادے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں اب اگر آپ بلوچستان کو اگر دیکھیں، وہ واضح طور پر پیغام دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا اپنی الگ ریاست چاہتے ہیں، ہم اپنا الگ ملک چاہتے ہیں، وہ تو واضح ہے، صحیح ہے، بلوچستان بالکل واضح بات کر رہا ہے۔ لیکن منظور پشتین نے آج تک جو ہے نا کبھی الگ ملک کی بات نہیں کی، اس نے لر اور بر کا جو نعرہ لگایا ہے، کیونکہ دیکھیں جو زبان کے لحاظ سے افغانستان کے لوگ اور ہماری ایک ہی زبان ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تاریخ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے جو ہے نا رشتہ داریاں بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہمارے کزن ہیں وہاں پہ، وہ ان کی بھی یہاں پہ رشتہ داریاں ہیں، تو ایک زبان کی بنیاد پہ وہ لر اور بر کا نعرہ لگایا گیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی الگ جو ہے نا، اگر اس طرح کی اگر کوئی بات ہوتی تو منظور پشتین جو ہے نا واضح طور پر یہ بات کرتا۔ منظور پشتین آج تک جو ہے نا پاکستان کے جو آئین ہے اس کے نیچے رہ کر ہی جو ہے نا اس نے اپنے مطالبات رکھے ہیں، کوئی ایسے مطالبات نہیں رکھے کہ جو آئین کے برخلاف ہو، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو نعرہ جو لگاتا ہے کہ جو ہے نا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اب تو یہ نعرہ منظور پشتین کا بھی نہیں رہا، اب تو یہ بہت سی پارٹیوں میں بھی جو ہے نا ہم سن رہے ہیں کہ یہ جو وردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ حتیٰ کہ میں تحریک انصاف کی بات کروں، اس میں بھی جو ہے نا یہ نعرے سننے کو ملے ہیں، ٹھیک ہے؟ بات یہ نہیں ہے، بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ منظور پشتین اور عمران خان میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں منظور اور عمران خان اگر دیکھا جائے وہ انٹرنیشنل لیول پر ایک لیڈر ہے، ایک رہنما ہے، اگر وہ بات کرتا ہے تو اس سے عمران خان کی بات کرنے سے اسٹیبلشمنٹ کو تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ اس کی آواز توانا ہے، مضبوط ہے۔ لیکن جہاں پر منظور پشتین کی آواز توانا ہوتی ہے تو اس کو جو ہے نا گرفتار کر لیا جاتا ہے،
ٹھیک ہے، اسی طرح جب مارنگ بلوچ کی آواز توانا ہوتی ہے تو اسے جو ہے نا اس کے لیے مسائل پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں جب منظور پشتین جب چمن جب گیا تھا وہاں پہ، جب وہ وہاں جو دھرنا بیٹھا ہوا تھا، تو جب اس نے وہاں پر یہ اعلان کیا کہ میں مارنگ بلوچ سے، وہ جو ایک واقعہ جو ہوا تھا، وہ مجھے اس جگہ کا نام ہے ذہن سے نکل، تربت کا، تربت کا، متین تربت کا جی جی جی، جی وہ جو تربت کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں منظور پشتین نے کہا تھا کہ میں اس احتجاج میں جو ہے نا شریک ہونے کے لیے وہاں جاؤں گا، تو اس کے بعد جو ہے نا منظور پشتین کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ یعنی جہاں پر ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے مسائل ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ لوگ گرفتاری کرا دیتے ہیں۔ تو مسئلہ سارا یہ کہ ہمیں یہ بھی چیز سمجھنی چاہیے کہ اب عمران خان جو ہے نا وہ جیل میں کیوں ہے؟ وہ اسی وجہ سے حتیٰ کہ عمران خان کی تصویر تک پر بھی جو ہے نا پابندی ہے کہ اس کی جیل میں کوئی تصویر بھی نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے، اتنی سختی ہے۔ تو اس کی وجہ یہی کہ عمران خان بہت زیادہ طاقتور ہے، اور اس کے بعد جو اگر میں پاکستان میں طاقت جو دیکھ رہا ہوں عمران خان کے بعد، وہ منظور پشتین اور مارنگ بلوچ ہیں، جس سے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ جی آنی بلوچ۔ جی نہیں، میں یہاں پر صرف ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں۔ دیکھیے جو ہمارے جتنے بھی لوگ لاپتہ ہیں، جبرن لاپتہ ہیں، آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ آئین کے دائرے میں رہ کے بات کریں، آپ ان کا ہمیشہ ماما قدیر ہے، کیمپ کئی سالوں سے، 14 سال سے اوپر ہو کے کیمپ لگا ہوا ہے، کیا بات کرتے ہیں ان کی؟ تو وہ آپ کے پاکستان کے آئین کی ہی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ خوش فہمیاں ہے نا کہ ہم جو ہے اس ملک میں جو ہے وہ انقلاب آ جائے گا، یہ انقلاب آسان نہیں ہے۔ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے بھی میں عمر صاحب کی ہی اسپیس میں تھی اور میں نے یہی بات کی، کہاں سے آپ سدھاریں گے اس کو؟ آپ کی عدالتیں سدھاریں گے، آپ کے پارلیمنٹ کو سدھاریں گے، آپ کی فوج کو سدھاریں گے، اپنے اسکول کا نصاب سدھاریں گے؟ مطلب اے ٹو زی سب کچھ ہاتھ سے نکلا ہوا ہے اور چند لوگوں کے ہاتھوں میں، چند اداروں کے ہاتھوں میں۔ تو یہ جو خواتین یا جو مائیں بہنیں بات کرتی ہیں، وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ یہی کہتی ہیں نا کہ اگر ہمارے لوگ گنہگار ہیں، تمہارا آئین کیا کہتا ہے پاکستان میں؟ سوال یہ عدالتوں سے، ان ججز سے، کہ بھئی آپ کا آئین کہتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ اس کو عدالت میں پیش کریں۔ وہ مجرم ہے، وہ قاتل ہے، وہ غدار ہے، وہ جو بھی، آپ کیس کریں اسے، سزا کا برحق ہے، آپ کے پاس پروف ہے، آپ کے پاس ثبوت ہے، آپ اسے پھانسی پہ چڑھیں۔ یعنی سالہ سال تک آپ ایک شخص کو کس قانون کے تحت 15 سال، 16 سال، 20 سال آپ لوگوں کو قید رکھ سکتے ہیں؟ اس کا کیا جواز ہے؟ مطلب کب تک لوگ قوانین کی بات کریں گے؟ آج اگر 15 سال سے کسی ایک فیملی کا، ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ ایک بچہ غائب ہے، اس نے یہ 15 سال کس اذیت میں گزارے ہوں گے؟ یہ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر سکتا ہے؟ اس 15 سال میں اس خاندان سے جتنے بچے پیدا ہوں گے، کیا وہ پاکستان زندہ باد کہتے ہوئے پیدا ہوں گے؟ یا اس وقت جو وہ بچے 10 سال کے تھے، 8 سال کے تھے، 9 سال کے تھے، جب ان کے گھر کا بھائی اٹھایا گیا، باپ اٹھایا گیا فیملی کا، تو وہ اس وقت، آج وہ بچے جوان ہو کے پاکستان زندہ باد کہیں گے؟ تب یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو آپ لوگ دیکھیں کہ آج اتنے سالوں میں اتنا احتجاج چلا آ رہا ہے، لوگ بیٹھے ہیں۔ ماما قدیر ایک بوڑھا بزرگ آدمی ایک ریکارڈ پیدل مارچ کرتا ہے، کوئٹہ سے چلتا ہے، وہ اسلام آباد تک آتا ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہوش کے ناخن لو، غلط کر رہے ہو، ہمارے جبرن لاپتہ لوگوں کو عدالتوں میں پیش کرو، انہیں مسخ کر کے مت پھینکو، ان کی لاشیں اس طرح مت دو۔ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کا جو انتظار ہے، اس کو اس اذیت سے نکالو۔ خاندان کے خاندان ڈاکٹر صاحب اذیت کا شکار ہوتے ہیں، کوئی ایک شخص نہیں ہوتا۔ ریاست نے کیا جواب دیا؟ مہرنگ بلوچ آتی ہیں، اسلام آباد میں آ کے بیٹھتی ہیں، ایک پرامن احتجاج کرتی ہیں، اور ان کے ساتھ کون تھے؟ صرف لواحقین تھے۔ ان کے ساتھ ریاست نے کیا کیا؟ یہاں تک کہا گیا کہ ان کو گاڑیوں میں ڈالو، بلوچستان ڈیپورٹ کرو۔ یعنی آپ سوچیں، یہ چیزیں تو آپ لوگوں کے لیے بھی کہی گئی ہیں کہ آج کے بعد پشتونوں کو اور بلوچوں کو پاسپورٹ کے بغیر پنجاب میں نہ آنے دیا جائے، اسلام آباد نہ آنے دیا جائے۔ اب قصہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ کمبل مجھے نہیں، وہ کیا کہتے ہیں، میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔
اب وہ جو پاکستان کا لیبل لگا نا چند لوگوں کے ماتھوں پہ، اب پاکستان تو دھکے دے رہا ہے، اب وہ جو لوگ ہیں وہ نہیں چھوڑ پا رہے، نہیں جی ہم پاکستانی، ہم اس ماتھے پہ یہ ٹیکہ لے کے چلیں گے. وہ جو لگاتے ہیں نا ایک نام دیا ہے، اب ہم نے اس سے نہیں ہٹنا. اب پاکستان ہمیں ٹھڈے مارے، جوتے مارے، عورتیں اٹھائے ہماری، ریپ کرے ان کو، گھروں کے گھر جلائے، مسخ شدہ لاشیں پھینکے، ان کے سینوں پر پاکستان زندہ باد لکھ کے بھیجے، لیکن ہم پاکستانی ہیں. مطلب جب اپنے ہی خاندان کے لیے، اپنی ہی فیملی کے لیے، اپنے ہی لوگوں کے لیے کسی کے دل میں درد نہ پیدا ہو سکا، وہ نہ جاگ سکا، تو میں نہیں سمجھتی کہ اسے کوئی بھی جگا سکتا ہے. وہ پاکستان ہو، وہ اسلام کا کوئی قلعہ ہو، وہ خانہ کعبہ جا کے بھی نہیں بدل سکتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بہرحال بہت لوگوں کو جب میں یہ سنتی ہوں نا کہ نہیں جی ہم نے پاکستان کو ہی سدھارنا ہے، پہلے پاکستان آپ کو قبول تو کرے، وہ آپ کو وہ شہری حقوق تو دے، وہ پشتون ہو یا وہ بلوچ ہو. یہ میں تو وہ سوری کس کو یہاں دے پہ گا؟ انٹرپٹ کر رہا ہوں ہانی، آپ کو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ بالکل جو باتیں آپ کر رہی ہے نا 100% ٹھیک ہے، بالکل 100% ہم آپ کی اس کو انڈورس کرتے ہیں اور مانتے بھی ہے. آپ جہاں سے میرا جہاں سے تعلق ہے ان مظلومین میں ہے ہم، کہ یہ جو ہے نا ایسی سٹوریاں یہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ ہم بھی یعنی دیکھ رہے اور سہ رہے. ٹھیک ہے، اپنے جو کہا ہے کہ بلوچوں کے ساتھ ایک بندے کا جو بیٹے جو مسنگ پرسن ہے، آپ کے گھر سے کوئی بندہ وہ مسنگ ہو نا، تو یہ درد دکھ وہ بالکل وہ اپنی زندگی میں نہیں، پوری زندگی میں وہ بندہ یعنی بھول نہیں سکتا. تو یہ زیادتی بہت کی ہے، لیکن 75 سالوں کے بعد ابھی ہمیں ایک لیڈر جو ملا ہے نا عمران خان، ٹھیک ہے، اگر ہم یہ کوشش کریں کے پی میں یعنی پشتون جتنے بھی وہ ہے، ٹھیک ہے، منظور پشتین ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، وہ بھی یعنی اگر ایسے وہ بھی یہ آواز اٹھا دی جس طرح خان صاحب وہ کر رہے ہیں نا، لیڈنگ پہ تو خان صاحب کی پارٹی ہے. جس طرح بلوچستان کے لوگ ہیں، بلوچستان میں لبریشن فرنٹ والے یا دوسرے جو لوگ ہیں نا، وہ جو چاہتے ہیں نا، خان صاحب تو مقصد تو ایک ہی ہے کہ ان مافیا سے ہم نے آزادی لینی ہے نا، ان مافیا سے جو مافیا بیٹی ہے، رول آف لا و آرک کے لیے، ٹھیک ہے، پنجاب کے لیے بھی، بلوچستان کے لیے بھی، اور پورے پاکستان کے لیے ہو. اور یہ مسنگ پرسن اور یہ جو چیزیں خان صاحب نے یعنی منظور پشتین کی جو ہے وہ بولا بھی ہے. خان صاحب نے کہا کہ میں بالکل ایگری کرتا ہوں، یہ منظور پشتین جو کہہ رہا ہے میں بالکل ایگری کر رہا ہوں، اس کو بالکل ظلم ہوا ہے، انتہا ہوا ہے. وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے والے تھے ایک ہی رات میں زکوٰۃ یعنی خیرات لینے والے بن گئے، جو آپریشن ہوئے تھے وہاں پہ. ہمارے تو ایسے وہ کہ ایک دو دن میں آپ کو کہہ دیا کہ بس چھوڑ دے، اپنا گھر خالی کرو اور نکلو ادھر سے. وہ بھی لوگوں نے قربانیاں دی ہے کہ چلو اگر ہم نکلتے ہیں اور یہ آپریشن ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے ان سے ہم یعنی امن آ جائے گا، جو دہشت گرد ہے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، ان سے امن ہو جائے گا اور حالات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن وہ بھی ایک ڈرامہ تھا، یہ سارے ڈرامے ہو رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بڑا سوال ہے آپ سے، دہشت گرد کون تھے؟ جی، مطلب میرا سوال آپ سے ہے کہ دہشت گرد کون تھے؟ یہ ان کے اپنے پالے دہشت ہوئے گرد لوگ ہیں. صرف کے پی میں ہی کیوں؟ جی، وہ کے پی میں ہی کیوں تھے، وہ پنجاب میں کیوں نہیں تھے؟ میں آپ کو میرا سوال یہ آپ سے. یہ دیکھیں نا، پہلے تو افغانستان کا وہ مسئلہ چل رہا تھا نا، جہاں پہلے جو نیٹو فورسز تھی، امریکنز تھی، وہ جو ہے نا ایک بفر زون بنایا تھا، اور ان کے جو ہبس تھے یہ نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں ہیں، بارڈر پہ کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اس وقت تو بات سمجھ آ رہی تھی کہ یہاں پہ افغانستان میں نیٹو اور امریکن بیٹھے، شاید یہ بھی ان کے خلاف یعنی افغانستان کو وہ کر رہے. تو ایک یعنی ایک وقت میں یہ اندر ریکارڈ ہے 45 ملکوں کے ایجنسیاں ان بارڈرز پہ کام کر رہی تھی. ایک وہ بنا ہوا تھا، بفر زون تھا، کوئی بھی جا رہا ہے کوئی بھی آ رہا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. ٹھیک ہے، وہ تو افغانستان نے تو کتنے یعنی ان کو تو وہ تو نکل گئے سارے، جو ہم کہتے تھے کہ ان کی وجہ سے بدامنی ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹیررزم ختم نہیں ہو رہی، ان کی وجہ سے ٹیررزم زیادہ ہو رہی ہے. وہ تو ختم ہو چلے گئے، افغانستان میں امن آ گیا. ٹھیک ہے، وہاں پہ تو امن ہے، لیکن پاکستان میں امن نہیں آ رہا ہے. ابھی تو کلیئر ہے نا، ابھی تو سارے چیزیں کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ کوئی وہ نہیں ہے، دہشت گرد کوئی نہیں ہے. یہ ایک ٹیم اے ہے اور دوسرا ٹیم بی ہے، اپنے فرینڈلی
میچ کھیل رہے ہیں. رات کو ٹیم اے ٹیم بی بن جاتا ہے اور دن کو ٹیم بی اور اے بن جاتا ہے. یہ اپنے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا کوئی وہ نہیں ہے, دشمن نہیں ہے, کہاں پہ بھی ہمارا دشمن نہیں ہے. یہ ہمارے سب سے بڑے دشمن اپنے بیٹے ہیں, ان کا بزنس ہے. یہ اگر ختم کر دینا, یہ کدھر سے یہ کمائیں گے, کدھر سے کھائیں گے؟ تو یہ چیزیں ہیں کہ جس طرح یہ مظالم بلوچستان میں ہوئے, پشتونوں کے ساتھ بھی ہوئے, لیکن خان صاحب نے سب کو, ابھی سارے پاکستان کو اس نے جگا دیا ہے, ٹھیک ہے, اور سب پاکستان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے پاکستان میں, آپ کا اصل دشمن کون ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ لبریشن بلوچستان کے جتنے بھی وہ ہیں نا, یہ پارٹیز ہے یا تحریکیں ہیں, اور کے پی میں منظور پشتین ہے, سب کو یعنی خان صاحب کے ساتھ ابھی مل کے ایک وہ تحریک چلانی چاہیے, تو پھر یہ بات بنے گی. ہمارے علاقے میں جب یہ آپریشن ہو رہا تھا نا, سب سے بڑا آپریشن تھا یہ, اور اس پہ امریکہ سے بہت زیادہ پیسے بھی لیے تھے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ جب آ گیا نا, تو اس نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا اس وقت کہ پاکستان کو ہم نے جو 30 ارب تھے کہ کتنے کوئی وہ تھا, ایک بڑا اچھا رسپانس بھی دیا تھا اس کی خان صاحب نے, کہ ہم نے تو پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف, دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے اتنے پیسے دیے تھے. 30 ارب تھے یا 3000 ارب تھے ڈالر, اتنے دیے تھے. تو خان صاحب نے پھر اس کا اپنا جواب دیا تھا, جتنا آپ نے دیا ہے ٹھیک ہے, ان سے زیادہ لاسز ہمارے فائنانشلی اور انڈیویجول 75,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے, اس میں عام پبلک بھی ہے اور آرمی کے جوان بھی ہے. تو پھر اس علاقے اس وقت ہمارے جو آپریشن ہو رہا تھا نا, ایک بڑے نامی گرامی ملک تھے. یہ بھی آن دی ریکارڈ بات ہے کہ ٹرائبل بیلٹ میں چن کے وہ لوگ جو امن چاہتے تھے, ان دہشت گردوں کو رکنا چاہتے تھے, 300 ملک جو تھے نا ہمارے ٹرائبل بیلٹ میں, ایک ایک کو انہوں نے قتل کر دیا. یہ پری پلان تھا سارا. تو پھر اس بندے نے کہا کہ نہیں, میں آپ کو آپریشن نہیں کرنے دوں گا, یہ آپ نہیں کریں گے. تو یہ بات یعنی کسی وقت اس وقت میرے خیال میں کور کمانڈر کے ساتھ یا کسی اور جنرل کے ساتھ یہ باتیں ہو رہی تھی. تو اس نے کہا کہ نہیں, ہم آپریشن تو کریں گے. تو اس نے اپنا آئی ڈی کارڈ, شناختی کارڈ اس کو دے دیا ہے کہ آپ نے جو دیا ہے نا ہمیں ابھی تک, صرف یہی ایک کارڈ دیا ہے, باقی کچھ بھی آپ نے نہیں دیا ہے. تو یہ لے لو, اپنا کارڈ لے لو اور ہمیں معاف کر دو. لیکن ود ان اے ویک, ایک ہی ویک کے اندر اس بندے کو بھی دہشت گردی کی واقعے میں اس کو بھی اڑا دیا ہے. تو یہ گیم کھیل رہے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. نہ ہمارا انڈیا دشمن ہے, کوئی بھی دشمن نہیں ہے, نہ ایران دشمن ہے. بس ان لوگوں سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے, اور وہ ایک ہی حل ہے, ایک خان صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے یہ جنگ اگر لڑی تو پھر یہ صوبے بھی بچیں گے, ملک بھی بچ جائے گا, اور پاکستان آگے بھی جائے گا. تو یہی باتیں ہیں میری. تھینک یو. اچھا ڈاکٹر صاحب, لیکن ایک بات ہے, یہ لوگ تو بالکل بھی نہیں چاہتا کہ مطلب ابھی الیامین کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ الیامین کی وارنٹ گرفتاری بھی ان لوگوں نے جاری کیا. ڈاکٹر صاحب, ہم کتنا بھی کہے, ہم کتنا بھی کوشش کرے, ہم کتنا بھی نعرے لگائے کہ ہم بہت مطلب محب الوطن پاکستانی ہیں, خدا کی قسم یہ نہیں مانتے. اور اس کو تو میرے خیال میں شرم آنا چاہیے تھا, جتنا قربانیاں مطلب لوگوں نے دیا, کیونکہ آپ خود اسی علاقے سے ہو, آپ نے سب کچھ سہا, آپ کے اوپر سب کچھ گزرا. تو یہ لوگ بالکل اس ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ لوگ عبدالقدیر خان کی, میں اگر آپ کو بتاؤں کہ عبدالقدیر خان کی اگر آپ نے ایک انٹرویو سنی ہوگی, سہیل وڑاچ نے اس سے لیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ مطلب آپ کو مطلب پچھتاوا کس بات کی اوپر ہے. تو انہوں نے بولا کہ یہ میں نے جو کام کیا پاکستان کے لیے, مطلب یہ جو ایٹم بنایا, جس باندے نے بھی اس ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آپ اپنا مائک بند کیجئے, جس باندے نے بھی مطلب محنت کیا, کوشش کیا پاکستان کے لیے, تو وہ ان لوگوں نے بخشا نہیں ہے. ابھی تو نفرت اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ میں اب آیا ہوں تقریباً یہ 15-16 دن ہو گئے. میں اگر اپنی علاقے کی عورتوں کی بات کروں, خدا کی قسم رمضان کا مبارک مہینہ ہے,
وہ عورتیں نے مطلب میں نے کتنے سے سنا کہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے مردوں میں کب غیرات آئیں گے کہ اس فوج کے خلاف جو ہے نا وہ اٹھیں گے. یہ میں اپنے علاقے کی مطلب بات کرتا ہوں، میں نے کئی سے سنا. تو آپ اندازہ لگائے. ابھی ہم اگر بہت بھی بولے ڈاکٹر صاحب بہت ایسے ویڈیو مطلب آپ نے بھی دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر کہ پشتون وہ غدار قوم ہے. ایک وزیرستان میں مطلب ان لوگوں نے گولیوں مطلب مارا تھا، بہت خوبصورت نوجوان تھا. تو ابھی وہ چرپائی کے اوپر پڑا تھا، تو وہ اس کو بولتا ہے وہ فوج کا جو مطلب پتہ نہیں تھا وہ کیا تھا، لیفٹیننٹ تھا یا کیپٹن تھا یا جو بھی کچھ تھا آفیسر تھا. تو وہ اس کو مطلب پیچھے بھاگ کے اور وہاں سے وہ آ کے مطلب چھلانگ مارتا تھا اس کو، اور وہ گولیوں پہ بھی لگا ہوا تھا. ان کو دونوں پیرے جو تھے وہ زخمی تھے. تو پھر اس کے پیٹ میں مطلب چھلانگ مار کے کہ یہ اس کے ساتھ ایسا ظلم کرو، ایسا زیادتی کرو. صحیح ہے نا، کیونکہ یہ پشتون ہے اور ان تاکہ اس کے 10 یہ میں نے خود اپنی کانوں سے سنا ہے کہ 10ویں نسل تک مطلب ان لوگوں کو یاد آ جائے. تو ہم لوگوں نے آپ لوگوں نے میرے خیال میں یہ باقی اگر کچھ نہیں یہ کیا. آپ کی بات ٹھیک ہے عمر بھائی، آپ کی ہاں بات کے ساتھ ہاں 100% ابھی ہم بیٹھے ہیں نا یہاں ہاں پہ تو ڈسکشن کر رہے ہیں. ہاں بالکل ڈاکٹر صاحب ڈسکشن کریں گے، لیکن بات ایسا نہیں ہے. ہم اگر مطلب بہت بھی وہ کرے مطلب میں اور اس سے اور کیا الفاظ استعمال کروں گا، یہ ہم کو اپناتے نہیں ہیں. اور پھر یہ تاریخ سے اگر ہم بھی منکر ہو جائے مطلب یا کوئی اور کہ ہمارا اس کے ساتھ مطلب یہ جو ڈیورن لائن کی باتیں ہوتی ہے، پاکستان افغانستان جو ہے وہ ہزاروں سال سے ہے. پاکستان مطلب ابھی وجود میں آیا 75 سال کا ہے. صحیح ہے نا. تو ہم مطلب نہ ان لوگوں نے مطلب فتح کیا جس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا. اب تو ماشاءاللہ ڈاکٹر ہو، آپ پڑھے لکھے بھی ہو، آپ کو تاریخ کا بھی پتہ ہوگا. تو ہمارا تو اس کے ساتھ مطلب ایسا کوئی مطلب واسطہ نہیں ہے. ہم بے شک اس چیز کے اوپر ہم فخر کرتے تھے مطلب ابھی تک 70-75 سال جو اس ملک کے ہو گئے. تو ان لوگوں نے تو مطلب ہمیں اپنائے نہیں ہے. ان لوگوں نے تو ہمارے ساتھ ظلم زیادتیاں کی ہے، گولیاں چلائی ہے، ہمارے مسجدوں کو اڑائے، ہمارے مطلب کیا کیا ان لوگوں نے مطلب ظلم نہیں کیا ہمارے ساتھ. تو مطلب ابھی یہ جو لوگ باقی لوگ اٹھے ہیں یا ابھی جو چھوٹے تحریک شروع ہو گئے، تو یہ تو اس ظلم سے تنگ ہو کے نا مطلب ڈاکٹر صاحب آواز اٹھاتے کہ مزید خدا کے لیے ہم لوگ نہیں برداشت کر سکتے. ابھی یہ عبد المتین بھائی اور ہانی جو بات کر رہے تھے کہ مطلب آپ لوگ اس کے اوپر سائن کرے، وہ جستہا کی مطلب جو لوگ وہاں پر شہید ہوئے تھے، تو وہ مطلب اس ظلم سے تانگ ہو کے نا ان لوگوں نے ایسا کیا تھا. جس طرح آپ کے علاقے میں ہو گیا مطلب وہ طالبان نے یا کسی نے وہ ذمہ واری مطلب کیا کہ یہ ہم لوگوں نے کیا. تو یہ کوئی مطلب کوئی مس تو نہیں ہے مطلب کہ ان لوگوں نہیں، یہ جو مطلب گھر ان لوگوں نے اجاڑے، جو بچوں کو شہید کیا ان لوگوں نے، کسی ایک کے اوپر بھی رحم نہیں کیا. حتیٰ اس حد تک بھی کہا ان لوگوں نے، پشاور جو ایک سکول میں ان لوگوں نے مطلب 2014 میں کیا تھا، تو وہ ایک ماہ اس کو مطلب کوئی کرنل ہے یا مطلب بریگیڈیئر ہے، اس کے سامنے اپنے بچوں کے تصویر، تو اس کو بولتے ہیں کہ تو کیا پرواہ ہے، آپ پاور پیدا کرے نا. تو آپ یقین کیجئے جب یہ ابھی بلوچستان میں وہ نہیں سوری بلوچستان میں تو وہ نہیں ہوا تھا، وزیرستان میں جو اس کا بولتا ہے کہ یہ 7 بہنوں کا ایک بھائی ہے اور یہ وہ، تو میری ذہن میں مطلب میری زبان میں وہ لہجہ آیا کہ اس کے ساتھ، تو اس کا مطلب ماں باپ جو ہے نا وہ ایک اور دو تو پیدا کرے اپنی بہنوں کے لیے، کیونکہ یہ اس کے الفاظ ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب ہم بہت بھی کچھ کہے، بہت بھی کچھ کرے، یہ مطلب ہم کو اپنانے والے نہیں ہیں. خدا کی قسم اگر ہم مطلب اس کے اپنے ساتھ جیکٹ بھی پہنے اور اس کے سامنے جائے کہ دیکھے ہمارا پاکستان کے ساتھ پیار ہے، یہ میرا ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے اور میں پاکستان کے نام پر خود اپنے آپ کو مطلب اڑاتا ہوں، تو بے شک ہم اپنا جان بھی اڑا دے تو وہ بولے گا کہ یہ پشتون تھا.
یہ بیوقوف تھا. مطلب ہے ہم آپ لوگوں کو نہیں اپناتے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کوئی کسر ہم نے چھوڑا نہیں. بچہ خان کے وقت سے لے کے آج تک، آج دن تک وہ کوئی نام نہیں لیتا ہے مطلب ہے روکنے کی. ظلم پہ ظلم، ظلم پہ ظلم. مطلب ہے نہ اس سے عورتیں محفوظ ہے، نہ اس سے مرد محفوظ ہے، نہ اس سے بوڑھے محفوظ ہے، نہ اس سے جوان محفوظ ہے، نہ بچے محفوظ ہے. تو میں تو خود سمجھتا ہوں کہ مطلب ہے کوئی راستہ ہم لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے. یہ بات بے شک ہم خان صاحب کے سپورٹر ہے، ووٹر ہے. ہم نے خان صاحب کو مطلب ہے ووٹ دیا. آپ یقین کیجئے ڈاکٹر صاحب میں خود گیا تھا، صحیح ہے نا. تو مطلب ہے اسی وجہ سے کہ خان صاحب کے ساتھ ان لوگوں نے بہت ظلم زیادتی کی. ایک میرے مطلب ہے ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اتنا لیڈ سے مطلب ہے جیتے کہ ایک مجھے تو چھوڑو 50 کا میں اگر 50,000 سے بھی مطلب ہے لوگ ووٹ نہیں ڈالتے پھر بھی ہمارے سائڈ کا بندہ پھر بھی 20,000 لیڈ سے جیتتا تھا. صوبائی اسمبلی کا مطلب ہے 3,500 کے لیڈ سے وہ جیتتا تھا. لیکن ان لوگوں نے پھر ملک بھر میں کیا. خان صاحب کا تو یہی بات ہے کہ مطلب ہے وہ پاکستان امن امان مطلب ہے لے کے آنا چاہتا تھا. یہ جو مظلوموں کے ساتھ مطلب ہے پشتونوں کے ساتھ یا بلوچوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہا تھا. خاص کر ہمارے علاقے میں جو 3.5 سال خان صاحب نے حکومت میں گزارے وہ تقریباً اتنا زیادہ پھر اس وقت میں نہیں ہوا جتنا پہلے ہو رہا تھا. پھر بھی خڑکا مر جیسا مطلب واقعے تو ہو چکے تھے. تو وہ مطلب نہیں چاہتا. پھر اسی افغانستان کے ساتھ جب ظلم ہو رہا تھا مطلب تو خان صاحب نے راستے بند کیے تھے. تو وہ خان صاحب ابھی پھر کدھر ہے؟ ان لوگوں نے مطلب امریکہ کے ساتھ ملا کے ان لوگوں نے کیا. پھر آپ دیکھیں عافیہ صدیقی وہ مطلب ہے اس کا وہ نہ بلوچ ہے نہ وہ پشتون ہے. سندھ سے میرے خیال میں اس کا تعلق تھا. $5,000 کے اوپر ان فوجیوں نے بھیجی، امریکہ کے حوالے کیا. تو ہم اور کوئی خیر کی توقع کیسے اس سے خیر کی توقع رکھ سکتا ہے؟ آپ کا میاں والی جو آپ کی میاں والی جو تھی وہ خیبر پختونخوا کا حصہ تھی، ٹھیک ہے. وہ اس کا ضلع جو تھا نا وہ بنو تھا، وہ تحصیل تھا مطلب ہے. تو ان لوگوں نے اس کے ساتھ کیا وہ خود پنجاب میں شامل کیا. ابھی مطلب کوہ سلیمان بلوچستان کا حصہ ہے، اس کے اوپر لگا ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے میرا اس جگہ میں ایک سوال بھی ہے کہ ان لوگوں کا میرے خیال میں نہیں جو کہ بہت پہلے سے کر رہا ہے، ایک سوچ ہے کہ مطلب ہم گریٹسٹ پنجاب کو بنائیں. تو ہمارا مطلب کے پی کے اوپر بھی ان لوگوں نے قبضہ کیا، سارے میاں والی کے اوپر. کوئی ایسے اور جگہ بھی وہ اپنے نام کر دے، اپنے صوبے کے ساتھ شامل کرے. وہاں سے مطلب بلوچستان سے کوئی سلیمان جو ہے وہ مطلب اپنے نام کر دے. سندھ کا کوئی علاقہ مطلب اپنے نام کرے اور ہمارے جتنے وسائل ہے وہ ختم کرے. تو اس کے بعد وہ اعلان کرے کہ جائے اپنا کام کرے. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کے اوپر اگر آپ بات کریں. خان صاحب تو یہ نہیں مانتے کسی صورت میں بھی. عمر بھائی بالکل آپ نے جو کہا ہے نا گریٹر پنجاب، بلوچستان، پختونستان، یہ اگر آپ کو یاد ہو نا 2007 میں جب یعنی ٹیررزم پک پہ تھی تو اس وقت ٹی وی پہ یہ نیوز چینل پہ یہ خبریں بہت چلی تھی. ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ یہ منصوبہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ منصوبہ یعنی انٹرنل نہیں ایکسٹرنل، ٹھیک ہے، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک منصوبہ تھا. تو وہ کہہ رہے تھے اسی وقت 2007 کی بات میں کر رہا ہوں، پاکستان کی ٹی وی چینلز پہ یہ نیوز میں یہ خبریں چل رہی تھی کہ گریٹر پنجاب، بلوچستان اور پختونستان یہ بنے گا، ٹھیک ہے. اور ابھی تک تو بنا نہیں ہے، لیکن جو ایکسٹرنل فورسز ہے نا، جس طرح امریکہ ہم بات کرتے ہیں نا، اسرائیل، ان کی کوشش یہی ہے کہ آپ کو توڑ رہے ہیں. اور ان کے لیے موجودہ وقت میں جو بندہ کھڑا ہے نا وہ صرف اور صرف ایک ہی بندہ ہے، خان صاحب ہے. خان صاحب یہی کہتا ہے کہ جو بھی ادارے قانون کے دائرے میں ہم نے ان کو لے کے آنا ہے، فوج ہے ہماری، یہ اپنا کام کریں گے جو ان کا کام ہے. ان کا سیاست میں کوئی کام نہیں ہے. لڑائی اصل میں اس بات پہ
ہو رہی ہے، اور اس بات پہ شروع ہو گئی ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا جو کام ہے وہ آپ کریں، سیکیورٹی کا کام ہے آپ کا، پولیٹکس کے ساتھ آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو اس بات پہ یہ جنگ خان صاحب کے ساتھ انہوں نے شروع کی ہے۔ تو بہت ساری باتیں، اور پھر ان منصوبوں کو جو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمارے یہاں پہ جو بیٹے ہیں نا، زرداری مافیا اور نواز مافیا ہے نا، یہ تو ہے ہی، یہ جو ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے ان کا پاکستان میں ہے کیا۔ ان کی تو ساری پراپرٹی باہر ہے، یورپ، امریکہ اور کہاں پہ، دبئی میں ان کی پراپرٹیز۔ پاکستان ٹوٹے جھوٹے یا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان جتنا نیچے جائے گا ان کی وہ ہے پراپرٹی کی جو ویلیو ہے وہ بڑھے گی۔ لیکن ایک ہی بندہ ہے موجودہ وقت میں جو کڑا ہے کہ نہیں، ہم اسی پاکستان کو، انہی اداروں کو ہم قانون کے دائرے میں لے کے آئیں گے۔ اور آپ کی بات وہ میں کر رہا تھا، آپ نے جو بات کی ہے نا، بہت زیادہ ظلم ہوئے، بہت زیادہ ظلم۔ وہ جو آرمی پبلک اسکول پشاور کی آپ نے بات کی نا، کہ ایک کوئی کرنل تھے یا بریگیڈیئر، ایک ماں کو جو کہہ رہے تھے کہ خیر ہے اگر آپ کا یہ بچہ چلا گیا ہے تو آپ دوسرا پیدا کر دیں۔ تو یہ تو انسانیت سے بھی گہرے ہوئے لوگ ہیں نا۔ لیکن چیزیں اس وقت تبدیل ہو جاتی ہے نا جب آپ کی حکومت چینج ہو جاتی ہے نا۔ حکومت خان صاحب کے ٹائم پہ یہی آرمی تھی، لیکن اس وقت چیزیں بہتری کی طرف جا رہی تھی۔ سب سے بڑا مثال جو اس کا ہے نا، سب سے بڑا اس کا جو مثال ہے، آج افغان گورنمنٹ جو ہے نا، کیوں پاکستان کی وہ یعنی خان صاحب کی سپورٹ میں ہے، مطلب وہ اسی طرح نہیں ہے جو پہلے گورنمنٹ تھی۔ وہ اسی وجہ سے کہ افغانستان میں جو ٹرانزیشن آیا نا بغیر یعنی خون خرابے کے، یعنی بہت اچھے طریقے سے خان صاحب نے نیٹو فورسز کو بھی وہ سپورٹ دی کہ اب بالکل نکل جائے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، اور افغان حکومت جو ہے ان کو بھی سپورٹ دیا ہے۔ اور افغانستان میں بہت یعنی اچھے طریقے سے وہ ٹرانزیشن ہو گیا۔ اور آج افغان حکومت آپ دیکھیں نا، آج ہماری 4 اور ان کی 1 ہے جو کرنسی ہے، تو وہ اوپر جا رہا ہے اور ہم نیچے جا رہے ہیں۔ تو یہی بات خان صاحب جو ہم کہہ رہے ہیں نا، خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ انہی اداروں کو اور اسی پاکستان کو ہم نے بنانا بھی ہے، اور اسی پاکستان کے اداروں کو بھی ہم نے قانون کے دائرے میں لا کے اس سے کام بھی لینا ہے۔ لیکن ابھی آپ جس طرح میچ ہوتا ہے نا، کوئی بھی میچ کرکٹ کا میچ ہے، خان صاحب کا اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک وہ لڑائی چل رہی ہے۔ ابھی جس رفتار سے ہم پی ٹی آئی والے، اسی رفتار سے ہم کام نہیں کر رہے گراؤنڈ پہ۔ سوشل میڈیا پہ تو بہت ایکٹیو ہے۔ آپ نے اس دن بھی بات کی ہے کہ یار کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے، کچھ گروپ چاہیے ہمیں، کچھ اس طرح کے جنصار چاہیے کہ پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ ہو۔ تو ابھی شیر افضل مروت صاحب نے اس نے بھی وہ ایک دیا ہے نا کہ مجھے 30,000 بندے صرف چاہیے۔ تو اس طرح کے جنصار گراؤنڈ پہ پروٹیسٹ، جلسے اور یہ چیزیں ہو جائے تو پھر یہ انشاءاللہ 1 مہینے میں بھی رہنے والی نہیں ہے یہ حکومت۔ حکومت چینج ہوگی تو انشاءاللہ حالات پھر بہتری کی طرف جائیں گے۔ جی عمر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، آپ ماشاءاللہ بہت سمجھدار انسان ہو۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتا، وہ یہی چاہتا ہے کہ مطلب پاکستان ٹوٹ جائے، بلوچستان الگ بنے، پنجاب الگ بنے، اور مطلب خیبر پختونخوا الگ بنے۔ یہ انہی لوگوں کی باتیں ہیں، صحیح ہے نا؟ تو مطلب یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ مطلب کامیاب کس نے کیا؟ ابھی آپ نے خود کہا کہ نواز شریف یا زرداری جو ہے یا ہمارا ڈیزل، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے مطلب مہر ہے۔ تو یہ ہمارے خود اپنے اسٹیبلشمنٹ نے یہ ہمارے اوپر مسلط کیے، صحیح ہے نا؟ اور ابھی ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ کا وہاں سے تعلق ہے، اور اب تو حالات بالکل مطلب وزیرستان سے مطلب جو پہلے حالات تھا، ابھی تو میرے خیال میں گھر گھر تک وہ حالات پہنچے، حتیٰ کہ مطلب خیبر پختونخوا چھوڑے یا بلوچستان، ابھی تو پنجاب تک حالات ایسا بنے۔ لیکن ابھی لوگوں کا اتنا نفرت ہے ڈاکٹر صاحب کہ مجھے بالکل بھی نہیں لگتا کہ مطلب یہ اس کے ساتھ جوڑے۔ میں بالکل پنجاب کی عوام کا میں بالکل بات نہیں کرتا ہوں، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا ہے اس کا اگر ہمارے ساتھ پیار ہے یا بلوچستان کے ساتھ پیار ہے
تو وہ اس حد تک ہے کہ وہ وسائل وہاں سے لوٹے. جب بھی وہ وسائل ختم کریں گے، جب آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں رہیں گے، تو یہ میرا مطلب ذاتی رائے ہے اور حالات سے بھی ایسا لگتا ہے، تو وہ آپ کو بولیں گے کہ جناب والا آپ جائیے اپنا کام کریں. ابھی اس سائڈ سے آپ کو معلوم ہے موجودہ حکومت صرف پیاز کی مطلب شارٹیج ہوا تھا، تو وہ بتا رہے تھے کہ مطلب ہم دوسروں صوبوں کے ساتھ پیاز جو ہے نا بند کرتے ہیں. چلو اب بے شک پیاز بند کرے، لیکن اگر یہاں سے مطلب ہم لوگوں نے گیس بند کیا، اگر یہاں سے ہم لوگوں نے بجلی بند کیا، اگر یہاں سے مطلب آپ لوگ جتنے بھی سامان لے کے جاتے ہو وہ ہم لوگوں نے بند کیا، تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ ابھی میں تو خود مطلب ابھی فی الحال کچھ دن مطلب میرا ڈیوٹی ابھی تک سیٹ نہیں ہوا ہے، ٹائم پہ نہیں ہوں، تو جب انشاءاللہ سپیس بنائیں گے رمضان کے بعد تو وہ اپنے صوبے کے اوپر ہوگا، اور اپنے لیڈرشپ کو یہ بتائیں گے کہ مطلب اپنے صوبے کے لیے خدا کے لیے کچھ کرے، جتنا ہمارا وفاق مفروض ہے تو وہ آپ لوگ اس کی ڈیمانڈ کرے. اور اپنے صوبے کے لیے مطلب میں آپ کو دعوے کے ساتھ بولتا ہوں کہ صرف اگر لکی مروت کی پانی کا مطلب اس کی زمین کا پانی کو مطلب انہوں نے دیا، کرک، بنو، ان 3-4 مطلب ضلعوں کو اگر صحیح پانی دیا، تو میں بولتا ہوں کہ ایک بات وہ ہم کو کرتا ہے نا کہ گندم جو ہے نا یہ ہو، تو ہم اتنے اپنا گندم پیدا کر سکتے کہ ہم دوسروں کو بھی دیں گے. لیکن ہم کیونکہ ہمارے زمینوں پہ ایسا پڑی ہے، ہمارے پانی دوسری طرف چلی جاتی ہے، ہمارا بجلی دوسری طرف چلا جاتا ہے، ہمارا سب کچھ. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک چیز کو اگر دیکھی ہوگی، یہ آپ کے علاقے سے محمد خیل سے جتنا کرومائٹ نکلتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا، کبھی آپ نے سنا کہ وہاں پر جو مطلب ٹرک وہاں سے نکلتے ہیں بھر کے، کبھی اس کے اوپر بھی کسی نے اٹیک کیا؟ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ والوں نے کیا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں کیا. جس طرح ابھی کرک سے گیس جاتا ہے، مطلب بابی یہ جو شوا کا مطلب گیس نکلا، بنو برانڈے میں جو ان لوگوں نے وہ لیا مطلب اسٹیمیٹ لیا، یہاں پر تو مطلب اتنے خدانے مطلب گیس کی بھی تیل کی بھی اگر یہاں پر ہم نے کھودے تو شاید پاکستان تو چھوڑے، ایران کی بھی جو ہے نا وہ بھی مطلب شاید خشک ہو سکتے ہیں، یا اسی طرح بلوچستان کا بھی کچھ ایریا ہے وہ بھی ایسا بتائے. تو ان لوگوں کے ساتھ اللہ کرے کہ خان صاحب رہا ہو جائے، ہم آپ لوگوں کا سارا جو ہے نا پی ٹی آئی کے ورکروں کا. لیکن ہمارا تو خود ڈاکٹر صاحب ان لوگوں سے اب نفرت ہو چکا ہے، اس اسٹیبلشمنٹ سے. اس کی عوام کی میں بات نہیں کرتا ہوں، اس اسٹیبلشمنٹ سے اتنا مطلب ہے کیونکہ وہ ہم کو اپناتے نہیں ہیں، ہم کو اپنے سمجھتے نہیں ہیں، وہ ہم کو مطلب دشمن سمجھتے. ابھی بھی آپ کسی کے ساتھ بات کرے تو وہ آپ کو بولے گا کہ آپ تو یار پشتون ہو اور آپ تو دہشت گرد ہو. جی وحید بھائی، آپ یا عبد المتین بھائی یا ڈاکٹر صاحب بات کچھ اگر کرنا چاہتے ہو. آغا جی آپ بھی کافی ٹائم سے آیا ہو، آغا وحید بلوچ صاحب، تو یوسف بلال، نہیں تو پھر میں ختم کروں گا کیونکہ پھر تھوڑا سوئیں گے اور پھر سحری کے لیے بھی اٹھیں گے. یہ کبھی بھی ہمارے جو ہے نا ڈاکٹر صاحب آپ نے نہیں ہو سکتے. اور کچھ جس طرح مہران نے جو آواز اٹھایا ہے وہ آپ نے مطلب مظلوم قوم کا آواز اٹھایا کیونکہ وہ ظلم سے تانگ ہو چکے ہیں. اس طرح میرے خیال میں اگر منظور نے بھی اٹھایا تو وہ بھی کیونکہ سب کچھ انہوں نے دیکھا اس کے سامنے کہ مطلب لوگوں کے یہ چھوٹے بچوں کے مطلب پاؤں کسی کے کٹ ہو چکے ہیں، کسی کے مطلب گھروں کو گرائے، کسی کے مطلب خواتین گھروں میں شہید ہو چکے ہیں، کسی کے مطلب کیا کیا ظلم یہاں پر. وہ چنگیز خان نے بھی میرے خیال میں اتنا ظلم نہیں کیا ہوگا جنہوں نے جو ان لوگوں نے مطلب اس سائڈ پہ مطلب کیا. تو اس کے ساتھ جو ہے نا اب دل جوڑنا، خدا کی قسم میرا تو خود میں یہ بات کرتا ہوں کہ اتنا نفرت ہو چکا ہے، اتنا نفرت ہے کہ وہ اگر ہم کو کہے کہ مطلب آپ جو ہے نا پاکستان کا 10 لاکھ تنخواہ لگائیں گے، آپ کو ایک آفیسر بنائیں گے، آپ یہاں پر آ کے کرسی پہ بیٹھے، تو میں بالکل بھی پسند نہیں کروں گا. خدا کی قسم مطلب رمضان کا مبارک مہینہ اس نم سے نفرت ہو چکا ہے. اتنا ظلم ہوتا ہے، اتنا زیادتی ہوتا ہے جو آپ لوگوں نے کیا. اور ابھی تک ڈاکٹر صاحب وہ روکتے نہیں ہیں.
اسی طرح کرتا ہے جو مطلب اپنا حق کی آواز اٹھاتا ہے. جو ابھی الیمین نے جو باتیں کی مطلب اپنے صوبے کے لیے جو باتیں کی, تو ابھی الیمین کا جو ہے نا وارنٹ گرفتاری جاری کیا ان لوگوں نے. انہوں نے اپنے صوبے کی حق کی بات کی. جی ڈاکٹر صاحب, باقی کسی ٹائم میں ٹھیک ہے آپ کے ساتھ فون کے اوپر بات کروں بندے گا. ہوئے کس طرح کی چل ډاکټر صاحب ته دا کیسه وکړه چې ته ګورنمنټ هسپتال شې که پرایویټ خپل څه حساب کتاب دی دا؟ زه ویټنری ډاکټر یم کنه. زه د دې کا لیبارټری دو. زه په لیبارټری شې دا مرمومه ته وی مرمومه دوبۍ سره نږدې ویټنری انیمل چې د سیمرا کیمل او هارسیز دی کنه دې ز بیس لیبارټری دو. زه جاب کوي وکړم دې اچھا سره. اچھا ډاکټر صاحب او که دغه چیرې داسې کس میلاو شي چې ډیپلوما یې ورسره دغه شي هغه ته چیرې جاب میلاو شي؟ دا ویټنری ولا بالکل. دا دې کا داسې دا کنه ریکوایرمنٹ یې دا دې کا خو د ارسته ریکوایرمنٹ تا کنه لکه ډاکټر دې ځکه کوي چې یاره کلینیک ته پورا هسپټل دې پورا د ډاکټر یو ریکوایرمنٹ وي هغه بزنس دې نه بهر چلے دای نشي کنه. او بل اسسټنټ چې لشکې تجربه وي رغه وي بیا خو خامخا چلے پچار وي بالکل دې تجربه چې وي پاکستان شه شینه بالکل مختلف دي کنه. ازي شه لیبارټری چره دي او دا ازي شه دا ټیسټینه چره شي د دې کبه حیران شه چې د سیمره ټیسټینه د دې کشي کنه امر د انسان ټیسټینه دي کا لیبارټری نشته چې دا تجربه یې ملوي شي بالکل. اچھا چلو, عبدالمتین بھائی, ڈاکٹر صاحب, وحید بھائی, بلوچ, آغا جی, آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ کل پھر اسپیس بنائیں گے. اللہ حافظ.